کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات اللہ عز و جل کا دیدار اپنے سر کی آنکھوں کے ساتھ کیا یا نہیں کیا؟ اس پر بہت سے لوگوں کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ عز و جل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ عز و جل کا دیدار اپنی آنکھوں کے ساتھ نہیں کیا۔ اس پر میں آپ کے لیے ایک اہم مناظرہ لے کر کے آیا ہوں۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ مناظرہ آپ مکمل لازمی دیکھیں تاکہ آپ پر واضح ہو سکے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ عز و جل کا دیدار اپنے سر کی آنکھوں سے کیا یا نہیں کیا۔ سب سے پہلے ایک بات میں آپ سے پوچھوں گا، آپ جو فرما رہے تھے کہ یہ میں مطالعہ کر رہا تھا تو میرے سامنے یہ حدیثیں آئیں تو میں نے آپ کے پاس بھیج دیں تاکہ مجھے تسلی ہو جائے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا یا نہیں، یہی بات ہے نا؟ اچھا، نمبر ایک، کیا آپ اس کو اول سے پڑھتے آ رہے ہیں؟ صحیح بخاری نہیں، صحیح مسلم شریف کو۔ میں نے مسلم کی نہیں بھیجی تھی آپ کو، بخاری کی بھیجی۔ اچھا جی، چلو بخاری شریف والی حدیث پڑھیے گا جو آپ نے بھیجی تھی۔ بخاری کی حدیث نمبر ہے جی 4855۔ جی، کیا ہے اس میں؟ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، میں اردو بیان کروں، مجھے عربی تو آتی نہیں ہے آپ کو، میں نے کہا میں مناظر نہیں ہے۔ اے ایمان والوں کی اماں، جو صحابی پوچھ رہے ہیں، یا ام المؤمنین، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اپنے رب کو دیکھا؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، تم نے ایسی بات کہی ہے کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ کیا تم ان 3 باتوں میں سے بھی ناواقف ہو؟ جو شخص یہ 3 باتیں بیان کرے وہ جھوٹا ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں اپنے رب کو دیکھا تھا وہ جھوٹا ہے۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی۔ کون سی آیت پڑھی؟ اس کا ترجمہ لا تدرکہ الابصار۔ جی بالکل ایسے پڑھی۔ تلاوت فرمائی اور کہا کہ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ سے بات کرے سوائے اس کے کہ وحی کے ذریعے ہو یا پھر پردے کے پیچھے سے ہو، اور جو شخص تم میں سے کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے کل کی بات جانتے تھے وہ بھی جھوٹا ہے۔ بس وہ صرف دیدار سے متعلقہ کون سی بات ہے اس میں؟ شروع میں یہ حدیث مسلم میں بھی ہے، آپ کو یہاں سے سنا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ نمبر بتا دیں یہ ہے، تاکہ ادھر سے بھی پڑھ لوں۔ یہ میرے پاس نا یہ جو حدیث کی کتاب ہے، یہ صحیح مسلم شریف کراچی سے جو قدیمی کتب خانہ ہے نا، اس کی پہلی جلد ہے، حدیث نمبر، ٹھیک ہے نا؟ حدیث نمبر اس پر نہیں لکھی ہوتی، پھر میں تلاش کیسے کہ مجھے کیسے پتہ چل گیا؟ ٹھیک، میں آپ کو ادھر سے پڑھ کے سنا رہا ہوں نا، آپ کو مجھ پر اعتبار تو کرنا پڑے گا۔ میں کرتا ہوں، صحیح ہے، صحیح پڑھیں آپ سر، پڑھیں، ٹھیک ہے۔ صحابی ہیں اور تابعی ہیں جن کا نام ہے حضرت امام مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے کنت متکئا عند عائشہ، میں حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر تھا، بیٹھا ہوا تھا میں ٹیک لگا کے، یہی ہے نا؟ فقالت یا ابا عائشہ، حضرت عائشہ نے حضرت مسروق سے فرمایا اے ابو عائشہ، یہ ان کی کنیت تھی حضرت مسروق کی، اے ابو عائشہ، ثلاث من تکلم بواحدۃ منہن فقد اعظم علی اللہ الفریہ، 3 چیزیں ایسی ہیں، 3 باتیں ایسی ہیں، ان میں جو بھی کلام کرے گا نا اس نے اللہ پر جھوٹ باندھ دیا، ٹھیک ہے نا؟ قلت ما ہن، تو فرماتے ہیں میں نے پوچھا اماں جان سے وہ کون سی باتیں ہیں؟ فرمایا قالت، اماں جی نے فرمایا من زعم ان محمد رأى ربہ فقد اعظم علی اللہ الفریہ، فرمایا جو یہ کہے کہ محمد نے اپنے رب کو دیکھا تو اس نے اللہ پر کیا باندھا؟ جھوٹ باندھا۔ قال، امام مسروق کہتے ہیں وَكُنْتُ مُتَّكِئًا، میں اسے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا، جب میں نے ان کی بات سنی تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا، میں چون گیا، اٹھ کر بیٹھ گیا۔ فقالت، میں نے کہا، فقلت، میں نے کہا یا ام المؤمنین، اے مومنوں کی ماں، انظرینی، میری طرف دیکھیے، ولا تعجلینی، اماں جی جلدی نہ فرمائیں، الم یقل اللہ تعالی وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اماں جی قرآن میں اللہ نے کیا یہ نہیں فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ، اس نے اس کو دیکھا ہے، کہاں سے؟ کہاں پر؟ بالافق المبین، افق مبین ہے نا، وہاں پر اس نے دیکھا ہے، کیا آپ نے یہ نہیں پڑھا؟ تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے انہوں نے یہ آیت کریمہ پڑھی اور اگلی آیت بھی پڑھی،
وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى۔ تو اب اماں جی نے ارشاد فرمایا فَقَالَتْ أَنَا أَوَّلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، فرمایا اس امت میں سب سے پہلی میں ہوں۔ کون میں ہوں؟ میں ہوں۔ سأل عن ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت میں سب سے پہلی میں ہوں جس نے حضور سے اس کے بارے میں پوچھا تھا۔ کس کے بارے میں پوچھا تھا بھلا؟ اللہ نے کو دیکھا ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اس آیت کے بارے میں سب سے پہلے حضور سے میں نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ یہاں پر کس کو دیکھنا مراد ہے؟ کون سی آیت میں بلا؟ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اس آیت میں کس کو دیکھنا مراد ہے؟ تو یہ آیت کہاں کی ہے بلا؟ سورہ تکویر کی ہے، 30واں پارہ ہے، سورہ تکویر کی آیت ہے، سورہ نجم کی نہیں ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے پہلے میں نے پوچھا، فقال انما هو جبرائیل، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جبرائیل ہیں۔ کون ہیں؟ جبرائیل۔ میں نے کس کو دیکھا؟ جبرائیل کو دیکھا۔ یہ حدیث عائشہ ہے، ٹھیک ہے، ادھر تک میں نے بھی ادھر تک یہاں تک ہے نا۔ اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر آگے ایک دلیل دی ہے۔ جی وہ کون سی دلیل دی ہے؟ فرماتی ہیں فقالت، آپ نے فرمایا اولم تسمع، کیا تو نے نہیں سنا؟ اللہ فرماتا ہے یقول لا تدرکہ الابصار، اللہ فرماتا ہے کہ آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ کا آنکھیں اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ یہ اماں جان نے آیت کریمہ پڑھی۔ اماں جان کی دلیل کیا ہے؟ لا تدرکہ الابصار، یہی دلیل ہے نا؟ یہ دو دلیلیں ہیں۔ دوسری کون سی ہے؟ آپ نے فرمائی ہے دوسری دلیل کہ میں نے خود حضور سے پوچھا۔ وہ کون سی آیت کے بارے میں بولا؟ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، جی اس کے بارے میں سورہ تکویر کی جو آیت ہے میں نے اس کے بارے میں حضور سے پوچھا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ حضرت مسروق نے بطور دلیل کس چیز کو پیش کیا؟ سورہ تکویر کی آیت کو، وَلَقَدْ رَآهُ، دیکھا ہے اس نے اس کو افق مبین پر۔ اچھا، اس سے آپ کیا نکالا؟ اس سے مراد جبرائیل ہے؟ جبرائیل۔ بالکل میں مانتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ ہم جو رؤیت کی بات کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے لیے سورہ تکویر کی اس آیت سے نہیں کرتے، اچھا وہاں تو واقع جبریل ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اگلا بتائیں۔ ہاں وہاں تو واقع جبریل ہے۔ اب دوسری بات آ جائے، سورہ تکویر کے آپ آیتیں بھی پڑھ لینا، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ، اس سے پیچھے اگر پڑھتے ہیں جی، إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ، یہ آیتیں حضرت جبریل کے بارے میں ہیں، لہذا اس میں تو جھگڑا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ سوال ہو ایک منٹ، ٹھیک ہو گیا۔ اماں جی کی پہ جو پہلی دلیل ہے وہ کون سی آیت سے ہے؟ وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، سورہ تکویر سے۔ ایک منٹ، سوال کیا ہو رہا ہے؟ میں بتاتا ہوں نا۔ اماں جی کی پہلی دلیل کہاں سے ہے؟ سورہ تکویر سے۔ جی سورہ تکویر سے ہم رؤیت نہیں ثابت کر رہے، نمبر ایک، ہم سورہ نجم سے کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے لیے جو رؤیت ہے۔ وہاں پر جو جبریل کی رؤیت ہے ہم اس کو مانتے ہیں، وہاں جبریل کو حضور نے فرمایا میں نے جبریل کو دیکھا، اس آیت میں جبریل کو دیکھنا مراد ہے۔ اصل شکل میں یہ بھی الفاظ ہے۔ ٹھنڈے تو وہ ایک دفعہ، چلے گئے صاحب، ٹھیک ہے نا۔ پوری بات کر لیں۔ میں نے کس کو دیکھا؟ جبرائیل کو۔ جبریل کو دیکھا، اس میں جھگڑا ختم۔ وَلَقَدْ رَآهُ، نہ اس کو چھیڑ سکتے ہیں نہ اماں جی کے ارشاد کو چھیڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہو۔ ٹھیک ہے نا۔ اگلی بات ہے اماں جی نے جو ارشاد فرمایا لا تدرکہ الابصار، جی آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ نہیں کر سکتی۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیے، آنکھیں اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی، یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ٹھیک۔ ٹھیک ہے۔ اس سے دیدار کی نفی ہوتی ہے کہ نہیں؟ صاحب ظاہر معاشرہ تو یہی کہا کہ نہیں کیا، زیادہ میں عالم تو نہیں ہوں، آپ کو سمجھائیں گے۔ اچھا میں آپ کو سمجھاؤں، آنکھیں اللہ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی، اماں جی کی دلیل یہ ہے۔ کیا یہاں سے دیکھنے کی نفی ہوتی ہے؟
عام بندہ تو کہہ سکتا ہے کہ نہیں دیکھیے آپ عالم ہیں، آپ بتائیں گے کہ کس چیز کی نفی ہے۔ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، یہاں نفی ہے احاطہ کی۔ آنکھیں اللہ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی، میری آنکھ احاطہ نہیں کر سکتی پورے ملتان کا۔ اس کمرے میں بیٹھے میری آنکھ پورے علی شیروان کا احاطہ نہیں کر سکتی، لیکن علی شیروان کو دیکھ سکتی ہیں کہ نہیں؟ ایک ہے دیکھنا، ایک ہے احاطہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا لا تدرکہ الابصار، اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھیں اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی، اللہ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہونا ہے کہ نہیں جنت میں؟ کس شرط پہ؟ ہاں جی، اس میں شرط کیا ہے؟ کوئی شرط نہیں، جنتی ہو بس۔ اس کے بعد عمل جنت میں جائے گا، اس کی بات اس کے بعد کیا ہوگا؟ عمل اور اس کے عمل جو نیکیاں ہوں گی وہ ختم ہو جائے گی، الٹیمیٹلی جنت میں ہوگا۔ اس کے بعد نہ نماز کی ضرورت ہوگی نہ وہاں تو کوئی عمل کی ضرورت، عمل کچھ بھی نہیں جو ہوگا۔ اللہ کو دیکھتا ہے، ایسا میں نے کہیں پڑھا ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا، میں کیونکہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ جو نہیں، میں جو کہنا چاہتا ہوں پھر بات رہ جائے گی۔ کرے صاحب مجھے صحیح سے بتا دیں، میں تاکہ کسی کو حوالہ دے میں سکوں۔ بتاتا ہوں، جی جی، کہ یہاں لکھا ہے میرے چاند اس پر پوری تسلی سے بات کروں گا، ٹینشن نہ لے، رات ہمارے پاس ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی کرے صاحب، ٹھیک ہے۔ سنیے، قیامت والے دن جنت میں جنتیوں کو رب کا دیدار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا جی، اس میں کوئی رائے نہیں۔ قرآن کہتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، جنتی اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، جنت میں رب کا دیدار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ ہوگا۔ تو لا تدرکہ الابصار، قرآن میں تو ہے کہ آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی۔ اب یہ آپ نے دو باتیں جمع کر دی۔ ہاں وہی نا، دو باتیں، وہ قیامت ان دونوں باتوں کو کلیئر کس طرح کریں گے؟ آپ نے کلیئر کرنا ہے۔ میں clear جنت اب انسان کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ میں کلیئر کرتا ہوں، جی۔ میں کلیئر کرتا ہوں۔ نفی اور اس بات دونوں ایک اعتبار سے جمع نہیں ہوتے، نفی اور اس بات دونوں ایک طریقے سے جمع نہیں ہوتے، ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ نفی اور اس بات دونوں ایک طریقے سے جمع نہیں ہوتے۔ نفی اور اس بات ایک ہی چیز کا اگر ہو رہا ہو تو وہاں پر غور جب کریں گے نا تو پتہ چل جائے گا نفی کسی اور چیز کی ہوگی، اس بات کسی اور چیز کا ہوگا۔ مثلا قرآن میں یہ بھی ہے نبی پاک علیہ السلام کے پاس غیب نہیں، قرآن میں یہ بھی ہے نبی پاک علیہ السلام کے پاس غیب ہے، دونوں آیتیں قرآن میں ہیں۔ نفی بھی آ گئی نا قرآن میں، اس بات بھی آ گیا۔ نفی کسی اور چیز کی ہوگی، اس بات کسی اور چیز کا ہوگا۔ نفی قرآن میں ذاتی علم غیب کی ہے اور اس بات عطائی علم غیب کا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں لا تدرکہ الابصار میں جو نفی ہے وہ احاطہ کرنے کی ہے، دیدار کی نہیں۔ ان حدیثوں میں جو اس بات ہو رہا ہے کہ جنتیوں کو اللہ کا دیدار ہوگا، وہ اس بات ہو رہا ہے دیدار کا، احاطے کا اس بات نہیں ہو رہا۔ سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ ان حدیثوں سے جو ثابت ہوتا ہے نا وہ صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ جنتیوں کو دیدار ہوگا، اللہ تعالیٰ کا جنتی احاطہ کر پائیں گے یہ قطعاً ان سے ثابت نہیں ہوتا، اور نہ ہی کوئی اللہ کا احاطہ کر سکتا ہے، نہ یہاں نہ وہاں۔ آپ کو اللہ جنت میں داخل کرے، آمین کہہ لو، آمین آمین۔ مجھے داخل کرے، ہم سب کو داخل کرے۔ سب کو جب ہم جنت میں جائیں گے ہیں حضور کے صدقے سے، تو جنت میں جب رب کا دیدار ہوگا تو ہم کیا، ہماری نظر کے اندر اتنی طاقت پاور ہے کہ اللہ کی ذات کا احاطہ کر لے، اللہ کی ذات کو گھیر لے۔ ہماری نظر کے اندر یہ وسعت ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہر طرح کی قید سے پاک ہے، آنکھیں کیا کوئی چیز بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کوئی بھی چیز اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ پھر وہ دیدار اور چیز ہے، احاطہ اور چیز ہے۔ اماں جی نے جو آیت پیش کی ہے اس میں احاطے کی نفی ہے، دیدار کی نفی نہیں۔ دوسرا، اماں جی کے پاس کوئی مرفوع حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں نے حضور سے سنا کہ میں نے دیدار نہیں کیا؟ کون سی؟ افضل غفاری، میں نے کہا میں نے خود ایک منٹ، وہ حدیث جب آئے گی میں پیش کروں گا، پھر انشاءاللہ ایسے
حق واضح ہوئے گا جیسے چاند چمکتا ہے. ابو ذر غفاری والی حدیث آئے گی. سب سے پہلے اماں جی کے پاس حدیث ہے ایسی یا اماں جی خود اجتہاد فرما رہی ہیں؟ خود بتا رہی ہیں. خود فرما رہی ہیں نا. ہاں بالکل. اماں جی کی ایک ذاتی رائے ہے اور اماں جی اس رائے پر بڑی شدت رکھتی ہیں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اماں جی بڑی شدت رکھتی ہیں اور یہ ان کی اپنی لوگ یہی عقیدہ لے کے اگر وہ رکھ لیں کہ بھائی اماں عائشہ والا تو کیا وہ گستاخ رسول ہو جائیں گے؟ ایک منٹ بات یہ بھی آپ clear کریں. اینڈ میں سارا کچھ کلیئر ہو جائے گا. سارا کچھ کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. نمبر 1 مانیں کہ اماں جی کے پاس مرفوع حدیث نہیں، اماں جی کا ذاتی اجتہاد ہے. چلیے آپ کوئی اچھی سی حدیث مجھے بتا نمبر بتا دیں. حدیثیں ساری اچھی. نہیں سر یہ تو ایک منٹ آگے چلیے. ایک منٹ یہ جی جی نمبر 1 اماں جی کی حدیث، اماں جی کی جو بات ہے نا، ذاتی بات اماں جی کی، اس میں ضرور زیارت کی نفی ہے. اماں جی کی جو اپنی رائے ہے نا کہ جو کہے کہ حضور نے رب کو دیکھا وہ جھوٹا ہے، یہ اماں جی کی اپنی بات ہے. اماں جی کی ذاتی بات میں نفی ہو رہی ہے، لیکن اماں جی کی جو دلیل ہے نا اس میں احاطے کی نفی ہے، زیارت کی نفی نہیں ہے. ٹھیک ہے. احاطہ نہیں کر سکتی آنکھیں. اگر احاطے سے زیارت کی نفی کرنی پھر وہاں بھی نفی ہوتی ہے، پھر باقی ساری حدیثیں جھوٹی ہوتی ہیں. سمجھ گیا نا. اب آگے چلیے. یہ حدیث عائشہ ہے. ذرا اس سے اوپر والی حدیث پڑھیے. لیجئے میں آپ کو سنا دیتا ہوں. یہ پہلی حدیث ہے عبد الملک، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عطا سے. عطا یہ تابعی بزرگ ہے. حضرت عطا سے. حضرت توجہ میری طرف. میں سن رہا ہوں جی. سن فی الحال موبائل کو چھوڑ دیں. وہی نکال رہا ہوں جو چیز آپ لکھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں وہ وہی آ جائے گی. عطا سے روایت کر عبد الملک حضرت عطا سے، وہ کسے؟ حضرت ابن عباس سے. ٹھیک ہے نا. حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رآہ بقلبہ، نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا اپنے دل کے ساتھ. نمبر 1 دیکھنا تو ثابت ہوگا نا، اگرچہ دل کے ساتھ ہی یہاں سے. ٹھیک ہے نا. ایک منٹ. ہاں دل کی آنکھوں سے یہاں سے ثابت ہو رہا ہے بالکل. قال رآہ بقلبہ، میں نے دیکھا رب کو. وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے رب کو دیکھا کیسے؟ اپنے دل کے ساتھ. یہ ایک حدیث ہوگی. دوسری حضرت ابو العالیہ جلیل القدر تابعی بزرگ ہیں، بہت بڑے عالم تھے. وہ حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں. کون سی آیت کے بارے میں؟ ما کذب الفؤاد ما رآ. یہ جو سورہ نجم کی آیتیں پڑھ کر جو ہم کہتے ہیں نا اللہ نے حضور کا دیدار اس طرح سے دیکھا کہ حضور کی آنکھیں دائیں بائیں نہیں ہوئی، اسی آیت کی تفسیر میں صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس ارشاد فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں ما کذب الفؤاد ما رآ ولقد رآہ نزلۃ اخری قال رآہ بفؤادہ مرتین. نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا 2 مرتبہ. اللہ کو دیکھا؟ ہاں جی. یہ کون لکھ رہا ہے؟ کس حدیث میں ہے جی؟ یہ صحیح مسلم شریف میں. کون سی حدیث نمبر ہے یہ نہیں بتا؟ حدیث کا نمبر نہیں لگایا. یہی تو مسئلہ ہے. کیوں؟ اچھا آپ کو میری اس بات پر اعتبار نہیں ہے تو پھر مجھ سے بات کرنے پوچھنے کا فائدہ ہی نہیں ہوگا. سر اعتماد ہے، میں نہیں یہ کہہ رہا، میں یہ عرض کر رہا ہوں. اچھا یہ وہابیوں کی ایپ ہے اسلام. اگر آپ ایک منٹ ثابت کر. میں ابھی ثابت کروں گا. یہ غلط بھی ثابت ہو جائے گی. اس میں بڑی ڈنڈیاں ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں. میں جو حدیث پیش کر وہ تو غلط نہیں ہے. ایک منٹ. حدیث کا ترجمہ ڈنڈی ہوگی. کوئی مسئلہ نہیں. ایک منٹ. کوئی مسئلہ نہیں. آپ پہ نازل ہوئی ہے. ایک منٹ یہ بھی آپ پہ نازل سنیے. پھر آپ نے جو حدیث کہی تھی نا حضرت ابو ذر والی، اب آئیے وہ حدیث پیش کرنے لگا ہوں. یہ صحیح مسلم شریف ہے، صفحہ 99 اوریجنل مسلم شریف. یہ کوئی ایپ نہیں پڑھ رہا میں. یہ اوریجنل نہیں ہے سر. اچھا یہ لکھی ہوئی ہے. اوریجنل جو ہے نا وہ میں نے دیکھی ہوئی ہے. اچھا اوریجنل کس ہے؟ یہ بعد میں وہ پرنٹ ہوئی ہے. اچھا اوریجنل کس کو کہیں گے؟ وہ عربی میں ہے سر. اوریجنل یہ کہ یہ کوئی فوٹو کاپی نہیں، اصل مسلم شریف پڑھ کے سنا رہا ہوں کتاب. یہ کس زبان میں ہے؟ یہ عربی شریف ہے. وہ کہہ رہے ہیں اصل عربی میں ہوتی ہے. جی وہ اصل جو تو یہ عربی ہے. اچھا یہ دیکھیے قتادہ وہ کرتے ہیں روایت عبداللہ بن شقیق سے، وہ ابو ذر سے.
ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قال، حضرت ابو ذر کہتے ہیں، قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حال رأیت ربک، آقا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ قال نور، حضور نے فرمایا اللہ نور ہے، انی اراہو، میں نے اس کو دیکھا ہے. سبحان اللہ. یہ ادھر سے الفاظ چینج ہو گئے نا. اب بتاؤ. بزرگ غفاری والی جو آپ حدیث پڑھ رہے ہیں نا، یہ جو آپ نے اینڈ والے الفاظ پڑھا ہے نا جی، وہ میں نے آپ کو سینڈ بھی کی تھی. ٹھیک ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر میں نے، آپ وہی بات آ گئی نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو نور ہے اور اسے میں کیسے دیکھ سکتا ہوں. اچھا. انی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں. آپ عربی لکھ لیتے ہیں نا، ادھر لکھیں گے اس کا ترجمہ ہو جائے گا فوری. آپ لکھیے انی اراہو، لکھیں آپ. یہ دیکھنا بات کا فائدہ نہیں، آپ کو اعتبار ہی نہیں ہوگا. سر دیکھیے نا، اگر میں اس کی چھوڑ رہا ہوں تو یہ بھی پتہ چلے یہ صحیح مسلم واقعہ ہے، وہی الفاظ میں چینجنگ آ گئی نا سر. میں بتاتا ہوں یہ وہابی نے ڈنڈی کیوں ماری. نہیں سر، وہ بعد میں وہابیوں کا نمائندہ نہیں ہوں سر. یہ ایپ وہابیوں کی استعمال کر رہے ہیں آپ. میں بتاتا ہوں وہابی نے ڈنڈی کیوں ماری ہے، وجہ ہے اس کی نا، اس کے پیچھے ایک ریزن ہے، وجہ ڈنڈی پر اس نے کیوں ماری ہے مجھے پتہ ہے. میں نے آپ کو سینڈ کی تھی، وہیں سے نکال لیتا ہوں کہ کیا الفاظ ہے. بزرگ فاری والی حدیث عربی لکھو نا آپ، اس کا ترجمے میں آپ سر میں نے اس کو سینڈ کی تھی، وہ میں دیکھ لو نمبر کون سا تھا، پھر وہ عربی آ جائے گی اس کی. وہ لکھتے ہیں جی انا اراہو. انا، ہاں جی، انا کا مطلب ہوتا ہے کیوں کر، کیسے دیکھ سکتا ہوں. آپ نے بزرگ غفاری والی حدیث پڑھی تھی نا جو میں نے آپ کو سینڈ کی تھی؟ جی جی، رہا نہیں رہی جو میں نے آپ کو ساری سینڈ کی تھی. بزرگ غفاری، ہاں جی، المسلم کی 996 نمبر حدیث ہے. ٹھیک اچھا ہے جی. اب اس کی یہ آ گئی ہے جی عربی، آپ کیا اس کا یہ دیکھ لیں کہاں ڈن گئی ہے جی. یہ دیکھا جی، میں نے کہا تھا نا انہوں نے لکھا ہوگا انا اراہو. حضور کی شان کی نفی کرنے کے لیے انہوں نے اعراب چینج کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ دیکھنا قرآن پاک ہے نا، فغسلوا وجوہکم، دھو لو کس کو، اپنے چہروں کو، وایدیکم، اپنے ہاتھوں کو، الی الکعبین، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اور مسح کرو اپنے سروں کا، وارجلکم، اور پاؤں کو دھو اپنے گٹوں تک. شیعہ نے یہاں پر اعراب چینج کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا، جولا کو جولیکم بنا دیا ہے تاکہ اس کا تعلق وامسحوا سے بن سکے. صرف ایک زیر کی تبدیلی کی وجہ سے جس کا ترجمہ بنتا تھا نا کہ اپنے پاؤں دھوو، اب اس کا ترجمہ بنتا ہے اپنے پاؤں کا مسح کرو. یہ سرکار کی شان کی نفی کرنے کے لیے نا اس کا اعراب انہوں نے یہ پیش کیا ہے. اب میں بتاتا ہوں، یہ جو لفظ ہے نا انی، انا، جس طرح قرآن میں قراتیں ہوتی ہیں نا، 7 قراتوں میں قرآن ہوتا ہے، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، اس طرح بھی. یہ جو لفظ ہے نا انی اراہو، اس طرح اس کو انی بھی پڑھ سکتے ہیں، انا بھی پڑھ سکتے ہیں. انی پڑھنے والے کو دنیا کا کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا غلط کر رہے ہو. سنیے ذرا، انا پڑھنے والے پر اعتراض ہو سکتا ہے، انی پڑھنے والے پر کبھی بھی اعتراض نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، کیوں؟ اس سے اگلی حدیث بھی سنیے. حضرت ادھر انا لکھا ہوا ہے، انی لکھا ہوا ہے. ادھر انا لکھا ہوا ہے. ادھر کیا لکھا ہوا ہے؟ کدھر؟ ادھر انا لکھا ہوا ہے. تو پھر ادھر میں بتاتا ہوں، ایک منٹ میں بتاتا ہوں. یہ کتب خانہ کن کا ہے بھلا؟ آپ نے یہ ایک منٹ لکھا ہوا وہاں بھی ٹھیک ایک وہی الفاظ بھائی. میں بتاتا ہوں. پھر آپ ترجمہ کر. میں بتاتا ہوں، اس لیے کہ اگر یوں پڑھا جائے یہ حدیث اگلی حدیث سے ٹکراتی ہے. حضرت ابو، ایک منٹ ادھر ہی انا پہ بات. ایک منٹ، یہ دیکھیں نا، یہ سنیے، میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. عبداللہ بن شقیق ہیں، ادھر بھی عبداللہ بن شقیق ہیں. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں قلت لابی ذر، میں نے ابو ذر سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ولو رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں رسول اللہ کو دیکھتا، لسألتہ، تو میں ضرور حضور سے ایک سوال کرتا. فقال عن ای شیء کنت تسألہ،
انہوں نے کہا تسألہ، آپ اگر حضور کو دیکھتے تو کیا سوال کرتے؟ حضرت ابو ذر نے پوچھا تو انہوں نے کہا قال کنت اسألہ هل رأیت ربک، تو وہ عبداللہ بن شقیق کہہ رہے ہیں اگر میں حضور کو ملتا تو کہتا یا رسول اللہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو بزرگ غفاری نے کہا سنیے یہ الفاظ یہاں سے دیکھے گا، یہ دوسری حدیث ہے۔ فقال ابو ذر نے فرمایا قد سألتہ، میں نے سوال کیا تھا حضور سے، فقالا، حضور نے فرمایا رأیت، میں نے دیکھا نورن، نور کو دیکھا تو میں نے نور کو دیکھا۔ اب نور کون ہے؟ ایک منٹ، نور کون ہے؟ پچھلی حدیث میں نفی ہو رہی ہے، اگر آپ والی بات کی جائے، اس حدیث میں اس بات ہو رہا ہے کہ میں نے دیکھا نور کو۔ اللہ نور ہے کہ نہیں؟ جی اللہ نور ہے کہ نہیں؟ قرآن تو نور ہے، ایک منٹ، اللہ نور، قرآن دیکھتے ہو کہ نہیں؟ دیکھتے ہیں، ایک منٹ، حضور فرماتے ہیں میں نے نور کو دیکھا، یہی بات میں نے نور، نا ایک منٹ بات سن لیے، اس حدیث میں جو آپ والا جو معنی ہے اگر وہ کیا جائے کہ اللہ نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ جی کیوں نہیں دیکھ سکتا اللہ کو؟ کیونکہ وہ کیا ہے؟ نور ہے۔ اس حدیث میں آ رہا ہے کہ میں نے نور کو دیکھا، سوال ہوا تھا آپ نے رب کو دیکھا، ایک منٹ، جی ادھر سوال ہے آپ نے رب کو دیکھا، فرمایا کہ میں نے نور کو دیکھا۔ پچھلی حدیث بتا رہی ہے کہ چاہیے تھا ادھر قاری صاحب، جواب یہ ہونا چاہیے، جواب یہ کہ میں نے نور کو دیکھا ہے۔ اللہ نور ہے کہ سوال نہیں؟ کیا ہو رہا اللہ نور السماوات والارض، قرآن کیا ہے؟ وہ ایک بات منٹ، ہونے ایک ادھر منٹ، پہلی ادھر بات پر رکیں گے، پھر ایک بات منٹ، رکیں۔ ایک منٹ، سوال کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ کیا اللہ کو کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ دیکھا؟ جواب کیا ہونا چاہیے؟ میں اگر کہہ دوں میں نے شان والے کو دیکھا ہے تو کیا جواب غلط ہوگا؟ جواب یہی ہونا چاہیے ایک کہ منٹ، میں نے اللہ کو دیکھا ہے۔ آپ مجھ سے پوچھیں قاری یوسف صاحب کو آپ نے دیکھا ہے؟ میں ایک منٹ، میں انہی لفظوں کا پابند ہوں کہ ہاں میں نے یوسف صاحب کو دیکھا، میں کہہ سکتا ہوں میں نے امام صاحب کو دیکھا، ہاں یہ بھی کہہ سکتے یہ کہہ سکتے نہیں۔ لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ میں نہیں دیکھ سکتا، میں نے نہیں دیکھا، حضور نے فرمایا میں نے نور دیکھا۔ اللہ نور ہے کہ نہیں؟ وہ کوئی اور چیز بھی تو ہو سکتی ہے قاری صاحب، یہ اچھا تو سوال، اچھا سوال، واضح الفاظ ہے، آپ اس کو کیوں نہیں مانتے؟ اللہ نور ہے اس کہ پہ نہیں؟ تو سارے تو اتفاق نہیں کرتے۔ آپ اس میں پھر اچھا آپ بات ہے آپ کا اتفاق ہے کہ نہیں؟ نہیں میں آپ کو دونوں حدیثیں سمجھاتا ہوں، نہیں سر، یہ بات بھی ذرا سمجھیے گا، میں آپ کو دونوں باتیں سمجھاتا ہوں، پہلے میری بات سن لیں۔ پہلی حدیث میں اگر یہ ترجمہ کیا جائے چونکہ اللہ نور ہے، میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ کیونکہ اللہ نور ہے۔ دوسری حدیث میں ہے آپ نے رب کو دیکھا، فرمایا ہاں میں نے نور کو دیکھا ہے۔ اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے، پھر اس کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ سر دیکھیں نا، اب قرآن چونکہ اللہ نور ہے اس لیے میں نے نہیں دیکھا۔ بعض کی حدیث بتا دے کہ اللہ نے اللہ کو دیکھا ہے، بس بات ختم ہو جائے۔ سنیے تو صحیح، سنیے تو صحیح، سب میں کچھ تاکہ کسی کو جواب تو دے میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ لے کے چلوں گا۔ آپ پہلے آپ کی دلیل سے، پہلے آپ کی دلیل سے، جو آپ کی دلیل تھی، حل رأیت ربک قال انی نور انا اراہ، آپ انی، آپ نے بھی کہا ہے۔ یہ اعراب غلط ہے۔ اچھا یہ بھی غلط ہے؟ جی۔ تو آپ یہ بند کر کے رکھیں، کیوں؟ پھر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ کیوں؟ بھی غلط ہے، یہ تو میں نے تو نہیں لکھا۔ میں آپ کو بتا رہا آپ دیکھ ہوں، لیں۔ سنیے سنیے، اگر یہ غلط ایک منٹ، ایک منٹ، یا اس کو صحیح مانے، آپ رسول اللہ کو سچا مانتے ہیں جھوٹا مانتے ہیں؟ سچا ہے، بالکل سچا ہے رسول اللہ کو سچا مانتے ہیں؟ کیا آپ کے نبی کی یہ شان ہو سکتی ہے کہ جگہ بہت اور کریں دوسری جگہ اور کریں؟ جی۔ کیا آپ کے نبی کی یہ شان ہو سکتی ہے کہ ایک جگہ وہ بات کریں دوسری جگہ وہ بات کریں؟ اگر ایک منٹ، اگر آپ کی بات مانی جائے، سرکار کی شان پہ رفع آتا ہے، ایک جگہ نبی نے فرمایا کہ کیونکہ اللہ نور ہے اس لیے میں نور کو نہیں دیکھ سکتا، ٹھیک ہے نا؟ وہ نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اور ادھر فرمایا کہ میں نے نور کو دیکھا، جب نور کو دیکھا پھر رب کو بھی دیکھا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضور خود کہہ رہے ہیں کیا اس حدیث میں، کیا بلا کیا کہہ رہے ہیں؟ پتہ ہو رہا ہے نور کا، ہاں جی، نبی اور وہ تو نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ، میں اسے کیسے دیکھ جواب سکتا؟ مل گیا ادھر۔ پھر اگلی حدیث میں پوچھا گیا آقا آپ نے رب کو دیکھا، فرمایا رأیت نورن، میں نے نور کو دیکھا ہے۔ ادھر سے آپ بھی نہیں لگا سکتے۔ اچھا آپ کو اتنی عقل ہے کہ جو سوال کرنے وہی جواب دینا، نبی پاک کو نہیں تھی؟ اللہ اکبر، بات ٹھیک ہو، مجھے بتائیے، ادھر سے آپ لے رہے ہیں اللہ، ٹھیک ہو؟ میں نہیں، نبی پاک لے رہے ہیں میرے نبی کی۔ اللہ نہیں لکھا ہوا، ایک منٹ، اللہ نہیں لکھا ہوا۔ اچھا نور کو حل رأیت ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ حضور کا رب نور ہے یا اللہ ہے؟ جی حضور کا رب کون ہے؟ یار یہی تو بات ہے نا، سوال ہے، لیکن
آپ نے جو حدیث نکالی تھی مسلم کی اس سے اگلی کا ترجمہ نکالی ہے، شاباش نکالی، ترجمہ نکالی، حدیث نمبر یہ جو آپ نے نکالی ہوئی تھی، آپ 900 پتہ نہیں کتنا نمبر آپ کہہ رہے تھے، شاباش اگلی حدیث نکالیں۔ سوال ہوا ہے کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو دیکھنے کی بات ہو رہی ہے پھر حضور نے شرک کر لیا کیونکہ نور کو رب مان لیا۔ نہیں اللہ نے یہ بات واضح نہیں آ رہی نا، کر سکتے ہیں وہ میں اس سے اگلی حدیث دیکھیں۔ سب دیکھیے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ وہابی نے ڈنڈی ماری ہے پچھلی حدیث میں، شان کا انکار کرنے کے لیے انا کر دی ہے تاکہ ترجمہ بگڑ سکے، اس نے بھی ڈنڈی ماری ہے۔ تو یہ آپ کا ہو گیا کیوں؟ اچھا میرا کیسے ہو گیا؟ میرا کیسے؟ یہ کون ہے لکھی؟ غلط ہے۔ کس نے لکھی؟ میں آپ کو ایک منٹ، جی یہ کتاب امام مسلم کی چھاپی دیوبندیوں نے، تو سن لیں دیوبندی- ایک منٹ، جس نے بھی لکھی ہے، سن لیں وہ سن لکھی لیں ہے۔ سن مانتے ہو لیں اس بات کو؟ کس چیز کو؟ اس کو بھی مانتے غلط ہے، کس کو؟ اس یہ کو آپ اللہ کی کی غلطی۔ میں کہہ رہا ہوں ایک منٹ، میں آپ کو کہہ چکا ہوں اعراب یہ دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے، لیکن انا پڑھنے پر اعتراض ہو سکتا ہے، انی پڑھنے پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اگر انا پڑھا جائے تو سوال ہوتا ہے اوپر والی حدیث سچی ہے یا نیچے والی سچی ہے، کیونکہ اوپر والی میں کہا جا رہا ہے کیونکہ وہ رب نور ہے میں کیسے دیکھ سکتا ہوں، اور نیچے میں آپ نے رب کو دیکھا، اپنے رب کو دیکھا، فرمایا نور کو دیکھا۔ قاری صاحب میں نے اگر انا بنا کر اس کا ترجمہ کرتے ہیں پھر دونوں حدیثوں میں سے ایک حدیث بچتی ہے، جبکہ دونوں حدیثیں صحیح الاسناد ہیں، دونوں کی سند ٹھیک ہے، دونوں ہی میں مانتا ہوں، دونوں جس مانتے ہیں۔ رخ سے آپ مان رہے ہیں نا اس رخ سے سمجھا نہیں اچھا پا رہے۔ ایک منٹ، سوال ہو گیا آپ پر، دونوں حدیثیں آپ پڑھیں، کیا مطلب ہے ان کا آپ بیان کریں فی الحال۔ جس نور کی بات ہو رہی ہے نا، وہ جو اللہ کے سامنے کا پردہ ہے نا، وہ بھی نور کا ہی ہے، نور کا ہی ہو سکتا ہے نا، کسی اور چیز کا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کو دیکھیں، پردے کے نزدیک اچھا اللہ کے آگے جو پردہ ہے وہ بھی نور کا ہے۔ وہ نور ہے، سرکار نے وہ پردہ دیکھا جی ہے، جی وہ پردہ تو دیکھیں سرکار نے پردے کو رب مان لیا۔ جی، کیوں ادھر آپ کا نام ہی نہیں؟ سوال ہے کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا، رب کا؟ جی تو سوال کیا، جواب کیا ہو رہا ہے؟ جواب ہے کہ میں نے نور کو دیکھا۔ بس وہ پردے کے ساتھ جو نور تو رب نہیں تھا نا، رب کا تو نبی ادھر سوال یہ اور پچھلی پوچھا، حدیث میں سوال ایک یہ ہو رہا ہے منٹ، قاری صاحب، میں نے اس لیے کہا تھا اس میں بات نہ کریں کیونکہ نہیں ایک متفق علیہ نا بات سنیں، میں آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ اکبر ہے۔ اکبر علی۔ میں پوچھوں قاری صاحب سے آپ نے اکبر علی کو دیکھا ہے؟ یہ کہیں کہ میں نے دکاندار کو دیکھا ہے، تو جواب صحیح ہے غلط ہے؟ تو کچھ دکاندار کافی ہو سکتے ہیں، غلط ہے جو اکبر علی دکاندار ہے؟ کافی دکاندار ہیں اکبر علی دکاندار ہے؟ ہیں جی۔ اکبر علی دکاندار ہے؟ سر آپ سوال ایک منٹ، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اکبر علی دکاندار ہے کہ نہیں؟ جی اکبر علی ہے دکاندار، اور بھی کافی ہیں آپ کے والد صاحب دکاندار ہیں؟ جی ہیں جی دکاندار تھے سر، دکاندار ہے۔ دکاندار ہیں؟ اب جواب درست ہوگا کہ نہیں؟ لیکن اور بھی تو ہو سکتے ہیں، کیا ادھر بھی جائے گا بندے کا؟ اچھا کھلے الفاظ ایک منٹ، ابا تو اور نہیں ہو سکتا نا، جی ہاں ابے والی بات کریں نا۔ دکاندار اور ہو سکتے ہیں، ابا تو اور نہیں ہو سکتا نا۔ سوال ابے والا کریں۔ سوال ہے کہ سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے، جی تو جواب میں سرکار کسی اور کا نام لیں گے یا رب کا نام لیں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ سمجھے، اللہ کا نام نور ہے کہ نہیں؟ اللہ کا نام نور ہے کہ نہیں؟ قرآن کا نام بھی نور ہے۔ اچھا تو کیا مطلب قرآن رب ہو گیا؟ جی قرآن رب ہو گیا پھر؟ رب کا کلام ہے جی۔ رب کا کلام ہے نا، رب تو نہیں نا۔ نہیں۔ اللہ کا نام نور ہے کہ نہیں؟ جی بالکل نور کا ہے۔ میرا خیال ہے آپ اپنی عقل کو نبی پاک کی عقل سے زیادہ مانتے ہیں۔ جی کبھی بھی نہیں ہوا، مسئلہ ایسا یہ نہیں ہے۔ ہو سکتا۔ مسئلہ یہ ہے، یار یہ دیکھیں سوال بچہ بھی سمجھے گا، سوال ہوا آقا آپ نے کیا اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو جواب حضور نے کیا دیا، میں نے کس کو دیکھا ہے؟ نور کو دیکھا ہے، نور۔ اللہ کو نہیں، یہ جواب ہی نہیں دیا۔ حضور یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ میں نے اللہ کو دیکھا، بات ختم ہو جاتی۔ اچھا اتنی تو کہہ سکتے، اس طرح کی کوئی حدیث دکھا رہے ہیں، بس بات ختم ہو جاتی۔ اچھا بات سنیے، قیاس پہ مبنی سوال ہے، اس طرح کوئی قیاس میں اگر کسی کو بتاؤں گا نا، کوئی اہل حدیث آ جاتا ہے، حضور سے پوچھا گیا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ فرمایا ہاں میں نے نور کو دیکھا۔ رب نور ہے کہ نہیں؟ یار یہ رب تو قیاس- قرآن میں یہ جگہ قیاس لگا رہے ہیں نا صاحب، دیکھو یہ کوئی قیاس کافی نہیں۔ چیزیں- اچھا قیاس پھر ہوتا جب میں اپنی طرف سے کہتا کہ رب نور ہے۔ اس میں تو قیاس لگا رہے ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض قرآن میں ہے کہ نہیں؟ زمینوں پہ میرا نور ہے، ٹھیک ہے، پھر اللہ زمین و آسمانوں کا نور ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، پھر اللہ نور ہے کہ جو نہیں؟ زمین آسمان دیکھتا ہے اللہ کو دیکھ لیتا ایک ہے، منٹ، اللہ نور ہے کہ نہیں؟ اللہ نور ہے، پھر اللہ کہہ رہا ہے زمین و آسمان نور نہیں کہا اللہ نے، زمین و آسمانوں کا بھی نور کون ہے؟ یعنی ان کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے نا۔ اس میں نور ہے، زمین و آسمان میں نور ہے، زمین نور ہے، زمین نور ہے، پوچھ رہا ہوں ایک جو منٹ۔ بندہ کہہ رہے ہیں میں نے زمین کو دیکھا ہے، پھر اس نے اللہ کو دیکھا، نہیں میں نے کیسے کہا آپ کو اللہ کا لے رہے ہیں؟ ایک یہ منٹ، تو بات ہے، یہی تو مسئلہ ہے۔ اچھا بات سنیں،
اللہ یہ نہیں کہا کہ زمین و آسمان نور ہے. آسمانوں کا نور بن گیا ہے, زمین آسمان سے نور لیا ہے. اور کاکا سنیں, مطلب کہ زمین و آسمانوں کا معبود کون ہے؟ جی زمین و آسمانوں کا معبود کون ہے؟ اللہ. تو اس کو معبود کہہ لیں, اس کو مالک کہہ لیں زمین و آسمانوں کا, اس کو خالق کہہ لیں, اس کو رازق کہہ لیں, اس کو پروردگار کہہ لیں, اس کو حاکم کہہ لیں, اس کو بادشاہ زمین و آسمانوں کو کہہ لیں, اس کو زمین و آسمانوں کا نور کہہ لیں. قاری صاحب دیکھیے, میں نے آپ کو واضح بات بتائی, ایک بچے کو ایک بندہ حاکم کا بیٹا بھی ہے اور اس کا باپ پٹواری بھی ہے. اب میں چاہوں اس کو پٹواری کا بیٹا کہہ لوں, چاہے اس کو حاکم کا بیٹا کہہ لوں, دونوں باتیں ٹھیک ہوں گی. ان کے بیٹوں کو میں قاری یوسف صاحب کا بیٹا کہہ لوں, امام صاحب کا بیٹا کہہ لوں, قاری صاحب کا بیٹا کہہ لوں, حافظ صاحب کا بیٹا کہہ لوں, علامہ صاحب کا بیٹا کہہ لوں, ساری باتیں ٹھیک ہوں گی, کیونکہ بات متعین ہے, شک والی بات ہی نہیں. پوچھا گیا, تعیین کر کے پوچھا گیا, آپ کا رب جو ہے نا, آپ کا رب, تو آپ نے اس اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو فرمایا میں نے کس کو دیکھا؟ نور کو. اگر حضور کی مراد رب کے علاوہ ہے پھر حضور شرک کر بیٹھے. یہ تو دیکھیے آپ, پھر تو حضور نے نور کو رب مان لیا. ٹھیک ہو گیا. اس حدیث کو اما عائشہ نے نہیں سمجھا. اما عائشہ نے بھی, میں بتاتا ہوں, اما عائشہ والی دلیل کا جواب حضرت عبداللہ بن عباس کی زبان سے میں دوں گا. مجھے صاف الفاظ حضرت اللہ نے کو دیکھا, بس یہ حضرت عبداللہ بن, اچھا بات سنیے, بس یہ تو ورنہ یہ بند کر دیتے ٹاپک کو اور شروع کرتے, پھر لمبی بات سن لیں, پہلے روکا تھا, بات سن لیجیے, صاحب کہ اس پہ بات لمبی ہے. بات سن لیجیے, بات سن لیجیے. اللہ علم غیب جانتا ہے, بالکل, اس پر قرآن پڑھیں, جس کا مطلب آیت وہ پڑھیں. ایک منٹ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں, اپنی مرضی کی دلیل دیکھ کر مسئلہ ماننا یہ کہاں لکھا ہے؟ میں کب اپنی مرضی کی دلیل, کیا قرآن آپ کی مرضی کا پابند ہے کہ آپ کی مرضی کا لفظ قرآن میں ملے پھر ہی مانیں گے؟ عائشہ کی ابو ذر غفاری کی لے رہا ہوں. ابو ذر غفاری کی حدیث میں پوچھا گیا, آقا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ فرمایا ہاں میں نے نور کو دیکھا ہے. اچھا آپ کو نہیں, اس کا یہ ترجمہ درست ہی نہیں. اگر وہ ہے, ایک منٹ, صحیح مسلم کے لیے, یہ صحیح مسلم ہے. اچھا ایک زبر لگانے کی وجہ سے آپ صحیح مسلم ہونے کا انکار کر دیں گے؟ صحیح مسلم کے لیے کرائے نا, پہلے تو اس کو آپ غلط کہہ, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے؟ یہ دیوبندیوں کی ہے نا, صحیح مسلم ہے. وہ لکھی کس نے ہے قاری صاحب؟ یہ آپ کے نزدیک مسلم شریف کس نے لکھی؟ امام مسلم بن حجاج نے لکھی. ہاں جی, اس کی, یہ وہی ہے سر, یہ ابھی کس نے چھاپی ہے نا, اس نے. اچھا آپ کے پاس جو مسلم شریف ہے وہ امام مسلم خود چھاپ کے دے کے گئے. ایک منٹ, آپ کے پاس تو مسلم بھی نہیں, آپ کے پاس تو موبائل ہے. ایک منٹ, موبائل بھی وہ, ایپ بھی وہ جو وہابیوں نے بنا کے دی آپ کو. سر میں نہ وہابیوں کا نمائندہ, میں پہلے آپ وہابیوں کے نمائندے بے شک, آپ کو آپ کہہ دو کہ میں وہابیوں کو نمائندہ نہیں, ٹھیک ہوگا, ٹھیک ہے, لیکن آپ وہابیوں کی روشنی میں چلتے ہیں. عقائد میرے وہی عقائد ہیں جی جو وہابیوں کے خود بخود جا کے ٹکرا رہے ہیں. ایسے بات سنیے, کیا میرے نبی کی یہ شان نہیں کہ میرا نبی ایک جگہ دوسری بات کرے, تیسری جگہ دوسری بات کرے؟ میرے نبی کی یہ شان نہیں. اگر یہاں یہی مراد ہوتا کہ رب نور ہے میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں, تو یہاں بھی سرکار فرماتے وہ نور ہے میں نے نور کو نہیں دیکھا. آپ نے فرما دیا میں نے نور کو دیکھا, فرمایا میں نے نور کو دیکھا. لہذا پچھلی حدیث میں یہی ہوگا انی اراہ, رب نور ہے میں نے اس کو دیکھا ہے. ٹھیک ہو گیا سر. اب میں یہ کہتا ہوں کہ صرف بریلویوں کے علاوہ, ہمارے علاوہ, اہل سنت کے علاوہ, میں بریلوی نہیں کہتا, سوری, اہل سنت کے علاوہ, ٹھیک ہے, کون اس کو مانتا ہے بھائی اللہ کو؟ کس چیز کو بھائی اللہ کو دیکھا ہے. اچھا اگر اسی پر آ جائیں, آپ فالورز انجینئر صاحب کے؟ نہیں سر, میں سب کو سنتا ہوں. یہ جو خادم انور شاہ کشمیری کو جانتے ہو؟ نہیں سر. انور شاہ کشمیری دیوبندی ہے, وہ مانتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے رب کو دیکھا ہے. ویسے ایک بات بتا دیں, دیوبندیوں کے کتنے حوالے چاہیے؟ میں نہیں دیوبندیوں کو جانتا, میں پھر آپ نے کیسے کہہ دیا؟ دیوبندیوں کے جو پڑھے لکھے علماء ہیں وہ مانتے ہیں نبی پاک نے اللہ کا دیدار کیا. وہابیوں کے جو پڑھے لکھے علماء ہیں وہ مانتے ہیں اللہ کا دیدار کیا. جو سرے سے انکار کرتا ہے وہ انجینئر ہے. نہیں, دیوبندیوں کے ایک عالم ہے میرے پاس, وہ کہتا نہیں دیکھا, اور ایک شیعوں کا عالم ہے, وہ میرے پاس ویڈیو موجود ہے. میں کہہ رہا ہوں پڑھا لکھا اور سنجیدہ عالم ہے نا, پڑھا لکھا ہے, وہ کہتا ہے کراچی کا, آپ جانتے ہوں گے, اس کا نام بھی مسعود ہے, آپ جانتے ہوں گے. مسعود عبد الوہاب کو جانتے ہیں. مسعود, طارق مسعود کی تو بات ہی نہ کرو,
چھوڑا پڑے، چلے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی تو بات ہی نہ چھوڑ دیتے کرو، ہیں۔ چلے میں کسی بندے کا نام لیتے ہیں جس نے شرک اتنا سستا کیا ہے، جو یوں کہہ دے وہ مشرک ہے، وہ کہہ دے مشرک ہے، وہ مشرک ہے، وہ مشرک ہے، مشرک ہے، مشرک ہے، شرک کی مشین لگائی ہوئی اس نے، اور سر کیا؟ اس کو آپ بند کر دیں، ٹھیک ہے؟ ایک منٹ، میں نہیں بند کروں گا، میں سوال بھی کرنا چاہتا ہوں، آپ کو تو اتنی سینس ہے، آپ رب کے پڑھائے نہیں ہیں، بندے کے پڑھائے ہیں، جی جی بالکل صحیح، آپ کو اتنی سینس ہے، جو سوال پوچھا جائے جواب وہی دینا ہے، جی اور یہ نہیں کرنا کہ یہاں بیٹھ کے پنجو پل پہ جواب اور تو علی شرون میں آ کے جواب اور دو، آپ کو سینس ہے، اللہ کے رسول کو نہیں تھی؟ ہم عائشہ کو نہیں بتائیں رسول، اما عائشہ نے کہا ہے کہ رسول سے میں نے سنا، پھر اما عائشہ نے یہ کیونکہ میں کوئی ایمان میرا ہے تو مجھ پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، میں تو بتاتا اما ہوں، عائشہ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ سن لیجیے، جی معراج شریف کب ہوا؟ اما عائشہ ادھر ہی تھی جب، اما عائشہ تو مثال کے طور پہ زندہ ہی تھی نا، اس کے وفات کے بعد تو نہیں ہوا نا، ہاں، یہ پھر کیا نا؟ کیا ہے؟ اما عائشہ کی رخصتی کب ہوئی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، مطلب حضور کی وفات کے بعد؟ جی جی رخصتی کب ہوئی آپ کی؟ آپ کے گھر کب تشریف؟ انا للہ، یہ نہیں مجھے علم، کری صاحب یہ آپ بتا دیں۔ پھر سن لینا، جب نبی کریم علیہ السلام کو معراج شریف ہوا، تھا نا حضرت عائشہ صدیقہ جی کچھ سنت سے وہ کر دینا، میں پھر وہ دیکھ لوں گا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، مدینہ شریف میں آ جانے کے بعد رخصتی ہوئی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ کی، معراج شریف کب ہوا ہے؟ سر میں آپ سے سیکھنا بتائیں گے سر جی پھر تسی رولے پان جو گے، سر میں آپ کے جواب میں جو مجھے اعتراض ہوگا سامنے میں ایک منٹ، میں آپ کو اب تھوڑا اما عائشہ والی بات میں مزید تھوڑی گہرائی میں لے جانا چاہتا ہوں، جی جی آپ بتائیے تسی معراج ہوا کب ہے؟ مجھے یہ بتا دیں کہ جو اما عائشہ کا یہ یار ہے، ایک معذرت کے ساتھ ایک معذرت نہ، یہ مجھے جیڑا بندہ تاریخ تو اتنا انا بنیا بیٹھے، سر آپ نہیں، ایک منٹ معذرت کر، الفاظ سخت ہیں قبول کوئی کریں، مسئلہ نہیں سر، میں جو آدمی تاریخ سے اتنا اندھا بنا بیٹھا ہے ٹھیک ہے، اس کو نہیں پتا اماں جی کی رخصتی کا معنی کیا ہے، یہ بھی نہیں پتا، پہلے تو جب نکاح کا والے دن رخصتی ہوتی ہے، رخصتی کب ہوئی یہ بھی نہیں پتا، نکاح کب ہوا یہ بھی نہیں پتا، معراج کب ہوا یہ بھی نہیں پتا، وہ بندہ حدیث رسول سمجھے گا؟ میری آپ بات سنیں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک منٹ کر سب، ایک منٹ، یہی بات پہ میں وہ موبائل ایپ سے سمجھے گا؟ رخصتی، ایک منٹ سر، رخصتی کے بارے میں جاننا، کب نکاح ہوا، کب، یہ مسلمان پر فرض ہے؟ اچھا زیارت ہوئی یا نہیں اس پر جاننا فرض جی ہے؟ یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ یہ کیسے مسئلہ ہے؟ ایمان دیکھیے سر، ایک مولوی ہے، یہ کیسے، کیا یہ ضروریات دین سے ہے؟ تو آپ پھر کیوں کرتے ہیں؟ ایک منٹ، مجھے آپ نے چھڑا، میں نے چھڑا آپ کو؟ آپ نے میں نے زندگی میں آج تک کسی مولوی کو اس وجہ سے تنقید کا نشانہ نہیں بنایا کہ یہ زیارت نہیں مانتا، میں نے تو آج تک نہیں کہا۔ سر یہ آپ کا میں نے کبھی بھی نہیں پوچھنا تھا، میں نے تو آپ کی مسجد میں اعلان سنا تھا تب میں نے پوچھا۔ مسجد میں میں نے کیا کہا؟ مسجد میں میں نے یہ کہا کہ ایمان کا مسئلہ دیکھا یا نہیں دیکھا، جو نہ مانے گا وہ کافر ہو جائے گا، میں نے یہ کہا مسجد میں؟ اختلافی مسئلہ ہے، آپ ایک اختلافی کس نے بنایا؟ مجھے واٹس اپ کس نے کیا؟ ایک منٹ، اما عائشہ کی حدیث لے کر مجھے کس نے کہا کہ آپ کس بیس پہ قرآن کو چھوڑ رہے ہو؟ قرآن کو چھوڑنے کا تانا کس نے دیا؟ ایک منٹ، آپ ایک منٹ، ایسے نہیں، خام خواہ نہیں، کوئی ایک حدیث پیش کر دیں۔ یہ میں نے کیا پیش کیا؟ رأیت نورا، رأیت نورا، اچھا ادھر دیکھیں، ادھر ارشاد فرما رہے ہیں رآہ ربہ، حضور نے رب کو دیکھا۔ عبداللہ بن عباس جھوٹ بول رہے ہیں؟ کون سی حدیث نمبر ہے سر؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں اچھا آپ حدیث، اچھا جب تک آپ کو نمبر نہ پتا ہو آپ حدیث کو نہیں مانتے، آپ نمبروں کے قائل ہیں، حدیث کے قائل نہیں ہیں۔ آپ کے سامنے حدیث شریف کی کتاب کھلی پڑی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں نمبر کون سا؟ ابھی آپ کہہ رہے تھے یہ ٹھیک نہیں لکھی، کیا؟ اچھا میں نے یہ کہا کہ حدیث غلط ہے؟ سر ہو سکتا ہے یہ غلط ہو، میں نے، اچھا یہ بھی میں نے غلط نہیں کہا، میں نے یہ کہا کہ اس میں دو اعراب ہیں، انی بھی پڑھا جا سکتا ہے، انا بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اگر انی پڑھیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا، انا پڑھیں تو ایک سوال اٹھتا ہے، اعتراض ہوتا ہے، میں نے یہ کہا ہے۔ آپ تو میری اردو نہیں سمجھ رہے، حضور کا فرمان کیسے سمجھو گے؟ یہ ٹاپک بند کر دیں گے؟ نہیں، آپ مجھے ایک بات، کیوں نہیں لگتے صحابی رسول عبداللہ بن عباس آپ کو جھوٹے لگتے ہیں؟ سر وہ حدیث نمبر نہیں نہ بتا رہے آپ، بات یہی ہے، کتاب آپ کے سامنے، کتاب آپ کے سامنے، خود ہی نہیں مان رہے کہ یہ ٹھیک ہے، وہ آپ خود ہی نہیں، آپ کو بتا رہے ہیں۔ اچھا میں نے کہا کتاب غلط ہے، میں نے کہا اس میں، اچھا ایک منٹ، والضحیٰ، والضحیٰ کو جو بندہ والضحی پڑھے گا آپ کیا کہیں گے؟ غلط کر رہے ہیں؟ میں صاحب کر رہا، میں آپ سے پوچھوں گا، جب آپ کی رات کے عالم نہیں پھر انکار کیسے کریں گے آپ؟
آپ حدیث کے عالم نہیں، پھر آپ انکار کیسے کرو گے؟ آپ قرات جانتے ہو؟ ایک منٹ، قرات جانتے ہو؟ قرات کا فن جانتے ہو؟ ناسخ و منسوخ جانتے ہیں؟ صرف جانتے ہیں؟ نحو جانتے ہیں؟ منطق جانتے ہیں؟ بلاغت جانتے ہیں؟ کوئی چیز آپ کو کخ کا بھی نہیں پتا بھائی، پھر آپ کیسے انکار کر رہے ہو؟ دلیل تو دے سکتے ہیں صاحب، یہ دلیل کیسے دیں گے؟ نہیں مضبوط نہیں ہے نہیں، میں نے آپ کو صاف حلقتا و اہلکتا، مولا علی نے آپ جیسا ایک مبلغ دیکھا تھا کوفہ کی مسجد میں، لوگوں کو دین سنا رہا تھا، فرمایا ناسخ منسوخ جانتے ہو؟ عرض کی نہیں، فرمایا حلقتا و اہلکتا، خود اپنا بھی بیڑا غرق کرے گا، دوسروں کا بھی بیڑا غرق کرے گا، اللہ اکبر، یہ مولا علی نے فرمایا تھا۔ نمبر بتا دیں حدیث کو۔ تو میں آپ کو ایک منٹ، میں ایک اور مجھے ایک بات تو کیوں نہیں بتاتے آپ کو پتہ ہے جو سوال کیا جائے جواب وہی دینا، آپ کے نبی کو کیوں نہیں پتا؟ اس کا جواب دیں جی آپ کو پتہ ہے جو سوال ہو جواب وہی دینا ہے، ٹھیک ہے نا، جواب کوئی اور نہیں دینا۔ یہ روایت آپ بیان کر رہے ہیں نا، یہ روایت ہے، حدیث ہے، اس میں تو کوئی دیکھیے، اگر تو آپ اپنے موبائل سے یہ حدیث کیوں نہیں کھولتے آپ؟ دیکھیے یہ حدیث نمبر نہیں آپ بتا رہے ہیں، یہ جو پچھلی کھولی اس سے اگلا نمبر، یہ اس لیے کہ آپ نے حدیث کی کتاب مسلم شریف پوری نہیں پڑھی، آپ کے سامنے کسی نے فوٹو بنا کے بھیج دیا، آپ نے کہا بلے 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 مولویوں اٹھا لو، آپ نے ادھر بھیج دیا میری طرف۔ ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ میں کسی کا، میں تو صرف مسئلہ سمجھنے کے لیے آپ کو یہ کہا ہے سر، ورنہ دلائل مجھے صرف اتنا پتا، دلائل مضبوط نہیں ہے بس ایسے اچھا یہ دلائل کون سا مضبوط ہے کون سا کمزور؟ ایک منٹ، اس طرح کی بات کریں، کون سا دلائل مضبوط ہیں کون سے کمزور ہیں، اس کا فیصلہ آپ کریں گے؟ آپ کر پھر آپ کیسے کر رہے ہو؟ آپ نے کہا کہ کیسے کمزور ہے؟ صاف الفاظوں میں نا، میں تو صاف الفاظوں میں کہہ رہی ہوں، وہ بندہ رآ ربہ، صاف الفاظ نہیں ہے، سنیے پھر، اگر آپ ایک منٹ سنیں، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا جناب یہ حدیث عائشہ ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں جو کہے محمد نے اپنے رب کو دیکھا وہ جھوٹا ہے، اس کا جواب کیسے دیں گے؟ تو فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف کے جواب دیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ اماں جی فرماتی ہیں نہیں دیکھا، حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا۔ حضور کا قول اماں جی کے قول سے بڑا ہے۔ یہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، یہ وہی امام احمد بن حنبل ہیں جن کی حدیث کی کتاب کو ایپ سے دیکھے بغیر مرزا صاحب کا بھی گزارا نہیں ہوتا، سمجھ آئی؟ وہ بھی حضرت امام محمد احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب پوچھا جاتا نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کا دیدار کیا ہے کہ نہیں، سن لیجئے تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے رآہو 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 رآہو، دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے، آپ کی جب تک سانس نہیں ٹوٹتی آپ فرماتے دیکھا ہے۔ جلیل القدر تابعی حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے لوگوں اللہ کی قسم حضور نے اللہ کو دیکھا ہے۔ اب سن لیجیے حدیث عائشہ کا معنی میں بتاتا ہوں۔ مجھے پتا تھا آپ کو نہیں آتی، اس لیے میں ساتھ یہ اردو کی کتاب لے گیا تاکہ آپ ترجمہ بھی دیکھ سکو۔ یہ دیکھیں، قال ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا رآ محمد ربہ، حضور علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا۔ تو حضرت اکرمہ، قال اکرمہ تو جناب اکرمہ نے کہا قلت علیہ اللہ یقول لا تدرکہ الابصار، انہوں نے کہا آپ نے نہیں پڑھا اللہ فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار، وہی اماں جی والی دلیل، ٹھیک ہے نا، وہو یدرک الابصار۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کیا جواب دیا؟ فرمایا قال ویحک، فرمایا افسوس ہے تجھ پر، ذاک اذا تجلی بنورہ الذی ہوا نورہ قد رآ ربہ مرتین۔ اب اس کو ترجمہ آپ یہاں سے پڑھ لیں، آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، وہ آنکھوں کا ادراک کر لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا افسوس تم سمجھتے نہیں یہ اس وقت ہے کہ جب وہ اس نور کے ساتھ تجلی فرمائے جو اس کا نور ہے۔ حضور نے اپنے رب کو 2 مرتبہ دیکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی دلیل کا جواب دے رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ لہذا مجھے بتائیں، ایک طرف عبداللہ بن عباس ہیں، ایک طرف حضرت اماں عائشہ صدیقہ ہیں، آپ کو اماں عائشہ صدیقہ سچی لگتی ہیں اور عبداللہ بن عباس جھوٹے لگتے ہیں؟ مجھے دونوں سچے لگتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں اماں جی کی دلیل صحیح ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کا فرمان بھی غلط ہے۔ اماں جی کی دلیل میں جو نفی ہے وہ احاطہ کرنے کی ہے، اور عبداللہ بن عباس کی دلیل میں جو ہے وہ دیکھنے کا ہے۔ ان کی دلیل سے زیارت کی نفی نہیں
اور ان کی دلیل سے احاطے کا ثبوت نہیں، احاطہ نہیں ہے، زیارت ہے، دیدار ہے۔ یہ اما جی والی دلیل کا جواب دے رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، رآ ربہ۔ ایک منٹ، یہ ترمذی شریف کی جلد 2 کے اندر یہ حدیث موجود ہے، ٹھیک ہے نا، سن لیجئے۔ شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں حدیث کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا کیا نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل دیکھا ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت عبداللہ بن عباس کی زبان پر اعتبار کیا، کوئی اختلاف نہ کیا، بلکہ انہوں نے بھی یہی طریقہ، یہی چیز اختیار کر لی، ٹھیک ہے نا۔ ایک اور سنتے جائیں۔ ابن خزیمہ کا نام سنیں، حدیث کی کتاب ان کی بڑی معتبر، خزیمہ، ابن خزیمہ، اس کے اندر صحیح سند کے ساتھ، قوی سند کے ساتھ روایت ہے، ان انس، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں قال رآ محمد ربہ، نبی کریم علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا، وبہ قال سائر اصحاب ابن عباس، اور یہی قول تھا حضرت عبداللہ بن عباس کے سارے شاگردوں کا، وکعب الاحبار، اور حضرت کعب الاحبار کا، والزہری، حضرت زہری کا اور ان کے ساتھیوں کا، اور جناب معمر کا، ان کا یہی قول تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے رب کو دیکھا۔ اب میرے بھائی بالکل بالکل صحیح سند کے ساتھ، کون سی حدیث ہے؟ ابن تیمیہ، ابن خزیمہ، ابن خزیمہ کی، ہاں جی ہاں جی، ابن خزیمہ، ابن خزیمہ۔ اچھا سن لیجئے میری بات، اب دیکھیں میرے بھائی، میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں، یہ جو مسئلہ ہے نا حضور نے رب کو دیکھا یا نہیں دیکھا، اس میں دور صحابہ سے ہی اختلاف ہے۔ میں تو پہلے آپ کو کہہ رہا تھا یہ میں آپ کو خود کہہ چکا ہوں، میری بات سن، پہلے کہہ رہا تھا یہ، لیکن چونکہ مجھے آپ نے منکر قرآن بنا دیا تھا، جی آپ کی واٹس ایپ آج بھی میرے پاس ہے، آپ نے کہا تھا آپ مجھے بتائیں، آپ ایک میرے بھائی، آپ نے نہیں کہا تھا مجھے بتائیں قاری صاحب آپ نے قرآن کو کیسے چھوڑا، تاکہ مجھے پتہ چل جائے قرآن کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے، حدیث کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے۔ آپ نے مجھے تانا دیا ہے کہ میں نے قرآن کو چھوڑا، میں نے حدیث کو چھوڑا، نہ عبداللہ بن عباس نے قرآن کو چھوڑا، کیونکہ جو ان کا نظریہ وہی میرا نظریہ ہے، نہ حضرت انس نے قرآن کو چھوڑا، نہ زہری نے، نہ معمر نے، نہ حضرت حسن بصری نے، نہ حضرت انس نے، ان میں سے اگر کسی نے قرآن کو نہیں چھوڑا تو میں نے بھی قرآن کو نہیں چھوڑا۔ انہوں نے بھی حضرت عائشہ والی حدیث کا معنی بیان کر دیا کہ لا تدرکہ الابصار کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نور کے ساتھ تجلی فرمائے پھر اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اور حضور نے تو رب کو 2 مرتبہ دیکھا، انہوں نے یہ بیان فرمایا۔ ایک اور سن لیجئے، یہ آپ کے سامنے فتح الباری کے حوالے سے میں پیش کر رہا ہوں، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ امام نسائی ایک حدیث لائیں کہ کس طرح سے بِإِسْنَادٍ صحیح، صحیح سند کے ساتھ امام نسائی حدیث لائے ہیں، وَصَحَّحُ الْحَاكِمُ، امام حاکم نے بھی اس کو صحیح قرار دیا، ایدن اسی طرح، من طریق اکرمہ تھا، وہی جناب اکرمہ کی طریقے سے، کیا عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے تھے اتعجبون ان تکون الخلۃ لابراہیم، اے لوگو تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے خلت کا مقام اور شرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا، تم اس پر تعجب کرتے ہو، والکلام لموسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلام کا شرف عطا فرمایا، تم اس پر تعجب کرتے ہو، والرؤیۃ لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دیدار کا شرف اللہ نے حضور کو عطا فرمایا، تم اس پر تعجب کرتے ہو۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ کی بات ختم ہو جائے، ہمارے پاس کچھ بھی ختم ہونے والا نہیں، چلے یہ ٹاپک بند کرتے ہیں اور آخری بات کرتے ہیں میرے کہ آپ کے دلائل جو ہیں۔ ایک منٹ، عبداللہ بن عباس کا جو موقف ہے وہ صحیح ہے غلط ہے؟ رب کو دیکھا، آپ اتنا کیوں نہیں کہہ دیتے کہ عبداللہ بن مسعود اور ام عائشہ صدیقہ کا موقف ہے نہیں دیکھا، اور عبداللہ بن عباس ہو گیا، عبداللہ بن عمر ہو گیا، حضرت انس ہو گیا، حضرت شقیق ہو گیا، حضرت معمر ہو گیا، حضرت زہری ہو گیا، حضرت حسن بصری ہو گیا، ان کا موقف ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے رب کو دیکھا ہے، دونوں اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ ام عائشہ صدیقہ نے کسی اور اعتبار سے نفی کیوں کی، انہوں نے کسی اور اس بات سے ثابت کیا ہوگا، بس اللہ خیر صلی اللہ۔ آپ یہ کہتے جان چھڑائیں، میں اسی طرح میں کہنے لگا تھا، میں آپ کو بتانے لگا کہ میں نے جو حدیث پڑھی ہے نا بنی اسرائیل کی جو آیت میں نے آپ کو سینڈ کی، انسان جب اس وقت تک جس چیز کا تجھے علم ہے اس کے پیچھے اس کی پیروی مت کر، ٹھیک ہے۔ میرے پاس 2 حدیثیں آئیں، میرے پاس اتنا علم آیا، ٹھیک ہو گیا، 7 الفاظ میں تھا، میں نے وہ لے لیا۔
کیا میں نے کوئی کفر تو نہیں کیا نا؟ نہیں، ٹھیک ہو گیا. آپ نے آپ کی بھی بات کر رہا ہوں. اچھا، آپ کے پاس یہ دلیلیں ہیں. امام نووی کو جانتے ہیں؟ نام شرح صحیح مسلم. یہ امام نووی نے اس میں جو لکھا ہے وہ آپ کو سنا دیتا ہوں. چلو میں اس کا ترجمہ انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے، چلو اس کے پیش کر دیتا ہوں. سر یہ میں نے بات ختم کر دی ہے. ایک منٹ، بڑی پیاری بات ہے یار، آپ سن تو لو، کون سا فرق پڑ جائے گا. یار وہاں کی چائے لے کے آ رہے چپاچ کے جا، یہ بوتل پھاڑ لے گا، بوتل پھاڑ لے تو چائے تو نہیں کہہ ہاں. یہ دیکھیں گے، یہ عبارت ادھر بھی ہے شرح مسلم میں، یہ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شرح مسلم ہے. اول جو مسلم کی شروحات ہیں نا ان میں سے ایک ہی ہے شرح مسلم امام نووی کی. یہ دیکھے گا اذا صحت الروایات، ادھر بھی یہ دیکھیں الفاظ موجود ہیں، اذا صحت الروایات عن ابن عباس فی اثبات الرؤیت واجب المسیر الی اثباتها. ٹھیک ہے نا، یہی بات ادھر ہے. اذا صحت الروایات عن ابن عباس فی اثبات الرؤیت واجب المسیر علی اثباتها فانها لیست مما یدرک بالعقل ویؤخذ بالظن فانما یتلقى بالسماع ولا یستجیز احد ان یظن بابن عباس انه تکلم بهذه المسألة بالظن والاجتهاد ثم ان ابن عباس اثبت شیئا نفاه غیره والمثبت مقدم علی النافی. بڑی مزے کی بات ہے، اب ذرا اس کا ترجمہ سن لیجئے. حضرت ابن عباس سے جب صحیح روایات ثبوت کو پہنچ گئی، صحیح روایات ہیں اور ثابت بھی ہو چکی ہیں کہ انہوں نے ایسا کہا. کیا کہا؟ کہ حضور نے رب کو دیکھا، انہوں نے ایسا کہا. تو اب ہم یہ خیال نہیں کر سکتے کہ آپ نے اتنی بڑی بات محض اپنے قیاس اور ظن کی بنا پر کہی ہو. اپنے قیاس کی بنا پر تو حضرت عبداللہ بن عباس نہیں نہ فرما سکتے اتنی بڑی بات. یقیناً انہوں نے کسی مرفوع حدیث کی بنا پر ایسا کہا ہوگا. ٹھیک ہے، نیز ابن عباس ایک چیز کو ثابت کر رہے ہیں، دوسرے حضرات نفی کر رہے ہیں، اور یہ قاعدہ ہے کہ مثبت کا قول نافی پر مقدم ہوتا ہے. جو بندہ کسی چیز کو ثابت کر رہا ہے اور ایک نفی کر رہا ہے، اب قول کس کا مقدم ہوگا؟ جو مثبت ہے. ثابت کرنے والے نا اس کی بات زیادہ وزنی ہوتی ہے اس سے جو نفی کر رہا ہے. اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس والا موقف درست ہے، کیونکہ ان کے پاس حدیث بھی ہے، حضور کا ارشاد بھی ہے. اماں جی کے پاس قیاس ہے، حضور کا ارشاد نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ سے پوچھا، تو حضور نے کیا جواب دیا؟ میں نے دیکھا ہے. تو ایک حدیث میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا، وہ تو نور ہے. اچھا پھر تو جھوٹ ہو گیا نا، ایک جگہ حضور نے جھوٹ بولا. پھر جی اگر یہ بات ہے پھر تو ایک جگہ جھوٹ بولا. ٹھیک ہے، دونوں حدیثیں ٹھیک ہے، دونوں حدیثیں ٹھیک دونوں حدیثیں ٹھیک ہے. صحیح سلامت کے ساتھ. لہذا پہلی کو یوں پڑھیں گے نور انی ارا، وہ نور ہے، میں نے اس کو دیکھا ہے. دوسری پوچھو کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ فرمایا ہاں میں نے نور کو دیکھا کیونکہ میرا رب نور ہے. ادھر بھی صاف لفظوں میں نہیں ہے نا، اس لیے میں ادھر ہی معاملہ ختم کرتے ہیں. باقی حدیث ہے نا وہ جو نا میرے علم میں نہیں ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ صحیح سند چاہتا ہے. اچھا اب آپ کے علم میں وہ حدیثیں آئیں یا نہیں آئیں؟ آئی ہیں، لیکن وہ صحیح مجھے سند کا نہیں پتا. ٹھیک ہے، اس لیے میں اما عائشہ کی سند مضبوط ہے. اما عائشہ والی حدیث کی سند کا پتہ ہے؟ اس کو سند کو پڑھیں ذرا، پڑھ لیں گے سند. آپ پہ اعتماد ہے لیکن آپ نے پڑھا ہے. اچھا اس میں آپ مجھ پر اعتبار ہے تو اس پر اعتبار کیوں نہیں؟ اما عائشہ والی حدیث، میرے پاس بھی ہے. اما عائشہ والی حدیث کی سند پڑھیے. شاباش. میں ادھر بات ختم کرتا ہوں. قاری صاحب بات سنیے، سند کیوں نہیں پڑھتے؟ جو آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ کو دیکھا ہے، ٹھیک ہے، بات ختم کرتے ہیں. اچھا میرا عقیدہ صحیح ہے غلط ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کے جو یہ دلائل ہے اس کے مطابق آپ کا کوئی قصور نہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا ٹھیک ہے. اچھا اس کا مطلب ایک منٹ، ایک نہیں، یہ قصور نہیں. یہ ایک منٹ بات سن لیجیے. بات آپ کہیں کہ عبداللہ بن عباس کا کوئی قصور نہیں، کہیں نہیں. میں نہیں کہہ سکتا. آپ کہیں کیوں نہیں کہے؟ انہوں نے بھی یہی کہا. یہ آپ نے جو الفاظ مجھے کہہ دیے نا عبداللہ بن عباس کو کہیں کہ عبداللہ بن عباس کا کوئی قصور نہیں، کہیں. نبی پاک علیہ السلام نے جو فرمایا کہ ہاں میں نے دیکھا ہے تو کہیں حضور کا کوئی قصور نہیں. آپ کے پاس جو دلائل ہے. اچھا یہ آپ کے پاس نہیں ہے، مسلم آپ کے پاس نہیں ہے. آپ اپنے موبائل سے مسلم کیوں نہیں نکالتے؟ سر نمبر نہیں ہے نا، نمبر کے وہ آپ نے 900 والی وہ حدیث نکالی نا، جو اس سے اگلی حدیث ہے نکالیں، کیوں نہیں نکالتے؟ شاباش. وہ کون سی حدیث تھی؟ 4000 صحیح مسلم میں ہے، صحیح بخاری میں ہے. پتہ نہیں کون سا
نہیں تو میں تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، آپ کی کتاب سے میں نے حدیث ڈھونڈ لینی ہے پھر وہی تو میں کہہ رہا ہوں، آپ کی ایپ سے۔ یہ اتنی ضروری نہیں ہے جو آپ نے اتنا بڑا مسئلہ یہ ضروری ہے اس لیے کہ آپ نے مجھے منکر قرآن بنایا۔ نہیں، منکر قرآن نہیں کہا میں نے، یا آپ میں نے کہا چھوڑ کیوں رہے ہیں؟ چھوڑنے والا منکر نہیں ہوتا، چھوڑنے والا منکر ہے، قرآن کو چھوڑنے والا منکر ہے۔ منکر لکیر کے فقیر میں پڑھو۔ باب الاسرا، یہ مسلم کی فہرست نکالیں۔ باب الاسرا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی السماوات، یہ باب نکالیں، باب الاسرا نکالیں، اس کی فہرست نہیں آتی؟ یہ حدیث نمبر کے حوالے سے یہ آتا ہے، مطلب نمبر لکھیں گے وہ آ جائے گی۔ آپ کتاب کھولیں، شروع سے کتاب کھولیں، صحیح مسلم کی، ہاں بس صحیح مسلم کھولیں، ٹھیک ہے، میرے والے کتاب پہلے حدیث کا نمبر کیا بتایا تھا آپ نے؟ جو وہ صحیح بخاری میں تھی 4855، نہیں، ابو ذر والی۔ ابو ذر والی وہ نمبر مجھے یاد نہیں، ابھی بیچ میں ہی ہوگی وہ، صحیح وہ بھی صحیح بخاری کی ہے یا صحیح مسلم کی؟ صحیح مسلم کی۔ آپ نے مجھے بھیجی تھی واٹس ایپ پہ، دیکھیں نمبر دیکھیں اس کا جلدی سے۔ 900 میرے خیال سے 81 تھی یا ایسی تھی۔ تو مسلم میں آپ وہی نمبر نکال کے دینا مجھے۔ سود کے دور میں 2 واقعات کی ازمائش مسلم 996، المسلم ہاں جی 443۔ ہاں جی ہاں جی۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه۔ وہ ہیں 2 واقعات ازمائش بنے، جی جی تو ایک سے میں اللہ نے سب کو بچا لیا، ایک میں جو بدبخت تھے وہ پھنس گئے، ہاں جی ہاں جی۔ وہ جواب دے گئے تھے نا، ہاں چلے گئے تھے جب معراج ہوا تھا، کہتے ہم نہیں مانتے۔ ہاں بھائی، نکل آئی 443 میں حدیث ہے، ابو ذر غفاری سے پوچھا۔ اس سے اگر آپ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا، فرمایا وہ نور ہے، میں اسے کہاں سے دیکھوں۔ اچھا، اس سے اگلی حدیث۔ اس سے وہ نمبر یہ 443 ہے نا، آپ نمبر ڈائل کر دیں گے 444، اگلی آ جائے گی 442 کریں آپ گے۔ اگلی نکال کے دینا، اگلی کا نمبر نکال کے دینا۔ 444 نکالنی ہے نا۔ ہاں جی۔ عبداللہ بن شقیق سے انہوں نے کہا کہ میں نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو آپ سے سوال کرتا۔ وہی ترجمہ ہے جو میں نے کیا تھا، ٹنڈی تو نہیں ماری میں نے؟ ٹھیک ہو گیا۔ ابو ذر نے کہا کہ تم ان سے کس چیز کے بارے میں سوال کرتے؟ عبداللہ بن شقیق نے کہا کہ میں آپ سے سوال کرتا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ ابو ذر نے کہا میں نے آپ سے یہی سوال کیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا میں نے نور دیکھا۔ یہی ہے، بالکل وہی ہے، میں نے بھی یہ میں نے نور دیکھا۔ نور کا لفظ ہے، لیکن اللہ والا یہی اللہ نور ہے کہ نہیں؟ اللہ نور ہے۔ پھر تو نبی پاک علیہ یہ السلام، اختلاف ادھر پڑ گیا نا۔ آپ کے خیال میں نبی پاک علیہ السلام کو سمجھ نہیں تھی کہ جواب کیا دینا ہے، آپ کو زیادہ سمجھ۔ وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا قاری صاحب کہ ہاں نہیں کہا نا، پھر تو سمجھ نہیں تھی نا، پھر تو نعوذ باللہ سمجھ نہیں تھی۔ یہ کہہ سکتا ہے لیکن یہ اختلافی مسئلہ نہیں ادھر دیکھنے۔ ایک منٹ، اگر آپ دل سے باقی باتیں نکال کے سائڈ پہ کر دیں، نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ اپنے رب کو دیکھا ہے آپ نے؟ فرمایا میں نے ہاں نور دیکھا ہے۔ حضور کا جواب درست ہے غلط ہے، موقع کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟
میں دوبارہ الفاظ پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں. میں نے ہاں کا لفظ نہیں ہے ادھر جی. میں نے نور دیکھا، بس اتنا. چلو میں نے نور دیکھا، سوال تو پیچھے دیکھو نا. ہاں والا لفظ ہوتا پھر بھی میں مان جاتا. چلو نہ تو نہیں کی نا بھائی. رأی تو میں نے دیکھا اس کے اندر ہاں پائی جاتی کہ نہیں دیکھا ہے. یہ تو من مانی بات ہوگی نا. نہیں سر، وہ الفاظ سر من مانی بات ہوگی نا. من مانی حدیث شریف کے اوپر کر سکتے ہیں. میں حدیث شریف کے سامنے اپنی میں مار کے بیٹھتے ہیں. میں تمہاری بیٹھا ہوں، نہیں، تو کہہ رہا ہوں مجھے آپ دیکھیے، مجھے وہ پچھلی حدیث جو ہے نا. آپ شہر گئے ہو، میں شہر گیا ہوں، یا اس کے لیے ہاں میں شہر گیا ہوں کہنا ضروری ہے؟ میں شہر گیا ہوں کہنے سے جواب نہیں ہوگا. جواب وہی ہے. اچھا مجھے اتنی بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ آپ کو تو پتہ ہے سوال کا جواب کیا ہے، نبی پاک کو نہیں پتا تھا. آپ تو نبی کریم علیہ السلام پر اعتراض کر رہے ہیں. جواب یہاں یہ ہونا چاہیے تھا، نبی پاک کو نہیں پتا تھا. نعوذ باللہ. مجھے اس بات کا جواب دیں آپ. نبی پاک کو سب پتہ ہے، سب پتہ ہے. نبی پاک کا جواب موقع کے مطابق غلط ہے. جو پوچھا اسی کا جواب ہے یا کوئی اور جواب ہے سرکار کا؟ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے رب کو دیکھا، تو سرکار نے اسی کا جواب دیا، کسی اور چیز کا جواب دیا؟ نور کا تو نہیں پوچھا جا رہا. رب کو دیکھا کہ نہیں؟ ہاں. اگر سرکار سوال ہوتا آپ نے اپنے رب کو دیکھا، فرماتے ہاں میں نے اپنے خالق کو دیکھا. رب کو دیکھا یہ کیسے؟ اگر کہہ دیتے میں نے خالق کو دیکھا، پھر رب کو دیکھا، رب کا جواب دینا چاہیے نا. یہی ہے نا، غلط دیا جواب معاصل. نہیں پھر تو جواب غلط ہوا. لکھا وہی ہوا ہے نا جو لکھا ہے. پھر تو جواب غلط دیا. سر میں کیا حدیث جھوٹی ہے؟ میں تو یہ بھی نہیں کہہ رہا. کیا حدیث جھوٹی ہے؟ حدیث بھی ٹھیک ہے. حدیث ٹھیک ہے تو پھر آپ کی عقل نہیں ٹھیک. سر کو مضبوط دلیل نہیں دے آپ بات ختم ہے جی. اچھا نبی پاک کے فرمان سے مضبوط کیا دلیل ہوگی؟ یہ فرمان یہ جو اچھا آپ پتہ نہیں مضبوط کس کو کہوں گے. میں آپ کو صحیح الاسناد صحیح حدیثیں پڑھ چکا ہوں. حضور نے اپنے رب کو دیکھا. اس سے صحیح دلیل کیا لاؤں یار میں خدا کے بندے؟ کیا اب جبریل آئے آپ پر؟ اپنے اتنی حدیثیں میں نے آپ کو پیش کر دی. کیا جبریل اب اترے آپ پر؟ نہ وہ صحیح بخاری میں ہے. کیا اپنے حدیثیں جو پیش کی ہیں نا کر صاحب. اچھا صرف بخاری مسلم کی حدیثیں میں صحیح یہ ہیں؟ نہیں کہتا. تو پھر میں یہ کہہ رہا ہوں پھر کہ کر صاحب کہ بخاری مسلم کے علاوہ آپ حدیثیں نہیں مانتے؟ مانتا ہوں میں. تو پھر بس. لیکن کچھ ضعیف بھی تو ہو سکتے ہیں. اچھا کہہ رہا ہوں نا صحیح ہے. صحیح ہے. بِإِسْنَادٍ صحیح. اور ترمذی شریف میں وہ حدیث نبی کریم علیہ ترمذی شریف کی جو حدیث ہے اس میں تو امام بخاری سے امام ترمذی نے پوچھا استاد جی بتائیے یہ حدیث صحیح ہے؟ تو امام ترمذی نے فرمایا ہاں یہ حدیث صحیح ہے. اور اس حدیث میں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو بڑی حسین صورت میں دیکھا. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ یہ ایک بندہ ہے جی وہ کہتا ہے جی حضور نے رب کو دیکھا، مجھے کوئی اعتراض نہیں. ٹھیک ہو گیا. صحیح کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے. وہ صحیح کہتا ہے، اس کے پاس جو دلائل ہے نا اس کی بنیاد پر وہ صحیح ہے. جو دوسرا بندہ کہہ رہا ہے نا کہ نہیں دیکھا وہ بھی ٹھیک ہے. اس بندے کے پاس کیا دلائل ہے؟ اس بندے کے پاس یہی دو حدیثیں ہیں جی. کون سی؟ یہی جو ان حدیثوں میں کیا یہ ہے نبی پاک نے فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا؟ کیا یہ ہے؟ جو انہوں نے اپنی طرف سے کہا ہے کھلے الفاظوں میں نہیں ہے نا قاری صاحب. یہی تو بات. اما عائشہ نے نبی پاک سے روایت کی ہے کوئی نبی پاک نے فرمایا میں نے رب کو نہیں دیکھا؟ آپ یہ مانتے ہیں کہ اما عائشہ کا یہ تھا موقف. اچھا ایک اور بات کر صاحب، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا میں نے نور کو دیکھا ہے، اس سے ہاں ثابت نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا؟ تو پچھلے حدیث میں کہ وہ نور ہے میں کیسے دے سکتا ہوں، اس سے نہ بھی تو نہیں ہو سکتی پھر، کیونکہ اس میں بھی تو یہ نہیں فرمایا کہ میں نے رب کو نہیں دیکھا، فرمایا وہ نور ہے میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ رأی تو میں نے دیکھا ہے. کمال کر رہے ہیں یقین جانو توڑے برگا. میں شیعہ نو کلمہ پڑھایا خدا دی قسم، یہ حدیث شریف کی کتاب میرے ہاتھ میں. شیعوں کو کلمہ پڑھا کے میں نے مسلمان کیا ہے، شیعوں کو توبہ کر کر کے میں نے سنی بنایا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ان کے پاس علم ہوتا ہے. حقیقت رٹے والے بندے کو سیدھا کرنا بہت مشکل ہے. اس کے سامنے قرآن بھی پڑھ دینا، جب تک ان کا اپنا مولوی جس پر ان کا دل مطمئن ہے وہ جب تک نہیں کہے گا ہاں یہ قرآن ہے تب تک یہ نہیں مانیں گے. اور یہ کہتے ہیں جی ہم بغیر تقلید کے مقلد نہیں ہیں. یہ جتنے شدید قسم سے جتنے شدید یہ مقلد ہیں اتنا کوئی بھی نہیں ہے. خرچہ پتہ نہیں آپ کس کی بات کر رہے ہیں، میں تو کسی کا مقلد ہی نہیں ہوں. آپ فی الحال تو ایپ کے مقلد ہو. نہیں یہ اس سے مقلد ثابت نہیں ہوتا. مقلد ہو آپ، انجینئر کے مقلد ہو. نہیں سر اس طرح بھی نہیں ہوتا. کوئی کسی سے کچھ لے تو وہ اس کا مقلد ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا. تو آپ موبائل سے لے نہیں رہے؟
اس طرح پھر مرزا علی انجینئر کتنے اعتراض کرتا ہے، حنفی قواعد اصول پر بھی اعتراض کرتا ہے، اس پر اعتراض، اس پر اعتراض، اس پر۔ مرزا کہتا ہے کہ یہ جو حنفیوں نے مسئلہ گڑھا ہوا ہے کہ جس چیز کی نفی منع کی دلیل نہ ہو تو وہ جائز ہوتا ہے، اس پر بھی مرزے کا اعتراض ہے کہ نہیں، ہے نا؟ کافیوں کا ہے مرزے صاحب کا بھی اعتراض ہے کہ نہیں، اور بھی کافی مرزے کا اعتراض ہے کہ نہیں۔ اب مرزے کا اعتراض ہے کہ یہ سنی بریلوی کہتی ہیں کہ جس چیز کی نفی کی دلیل نہ ہو، منع نہ ہو تو وہ جائز ہوتا ہے۔ مرزا اب اس پر اعتراض کرتا ہے کہ یہ درست نہیں ہے۔ اور پھر ایک جگہ مرزا صاحب نے خود کیا فرما دیا، مرزا صاحب سے پوچھا گیا جناب جی یہ دو لوگ میاں بیوی یا کوئی بھی عاشق مشوق ایک دوسرے کی شرمگاہ چوستے ہیں، استغفر اللہ، منہ میں ڈالتے ہیں ایک دوسرے کی شرمگاہ، تو یہ جائز ہے یا کیا ہے؟ پہلے تو اس نے کہا یہ انگریزوں کی طرف سے ہے، وہ ایسا کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کیونکہ منع نہیں ہے، یاد کتی رکھو، یہ آپ ویڈیو مجھے دکھا سکتے ہیں؟ صادق ہوں اپنے قول کا، صادق خدا گواہ، یہ دکھا دیں۔ سچ کہتا ہوں کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے۔ اگر میں آپ کو بتاؤں خدا کی قسم، بعض چیزیں میرے علم میں ہیں کہ فلاں نے یہ لکھا ہے، پکی بات ہے، لیکن میں اپنے مد مقابل کے سامنے وہ حوالہ نہیں دیتا کیونکہ میرے پاس کتاب نہیں ہوتی، پروف نہیں ہوتا۔ پڑھا ہوتا ہے، پروف نہیں ہوتا، میں حوالہ ہی نہیں دیتا، بات ہی نہیں کرتا۔ میں حوالہ وہی دیتا ہوں جو میرے علم میں ہو، میری تحقیق میں ہو۔ میں نے ایسے نہیں قلم، میں نے ویڈیو خود دیکھی ہے جو آپ نے ارشاد فرمائی ہے نا، میں نے یہ خود دیکھی ہے، وہ کٹنگ ہوئی ہے، اس میں چومنے والے الفاظ میں نے خود دیکھی ہے، میرے پاس بھی آئی تھی۔ چومنے والے الفاظ نہیں ہیں، اورل سیکس کا جو ہے نا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اورل سیکس کسے کہتے ہیں؟ اس نے کیا کہا، اس نے یہ کہا کہ منع کی دلیل نہیں، کہا ہے کہ نہیں؟ نہیں کہا یہ، میں نے دیکھی ہے ویڈیو پر صاحب۔ اب میں پوری اس پہ دیکھوں گا، وہ 1.5 گھنٹے کا لیکچر ہے، اس میں پوری میں دیکھیں گے آپ کو پتہ لگے گا۔ ہاں ابھی غیر مقلد ہے، ابھی غیر مقلد ہے۔ اچھا کرے صاحب، میری بات یہ بات جو چیز میں نے کہا یہ والی حدیثیں بھی نا اپنے مولوی سے پوچھیں گے، یہ جس پر یقین ہوگا، وہ حدیث کی تشریح غلط کرے، صحیح کرے، حدیث کا انکار کرے، اس کو جو کہ انہوں نے آنکھیں بند کر کے مان لینے نہیں کر سکتا۔ اگر میرا اور ان کا جھگڑا ہو جائے نا، اللہ ایک ہے یا دو ہیں، خدا نخواستہ اگر جھگڑا ہو جائے، میں کہہ دوں قل هو اللہ احد، تو اتنے شدید مقلد ہوتے ہیں، یقین جانے وہ کہیں کہ انہیں مولوی سے پوچھیں گے۔ اچھا کرے صاحب، اگر آپ کو جو بات کہی جائے وہ آپ سوچ سمجھ کے مانتے ہیں دلیل کے ساتھ، مطلب میں تو اندھیروں تو اس پر یقین کر لوں گا، آپ کیسے کرتے ہیں؟ میں غور و فکر کروں، غور و فکر کریں گے، ٹھیک ہو ایسا یہی وجہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہمارے سنی عوام میں پائی جاتی ہیں، ہمارے سنی کرتے ہیں، بعض مولوی بیان بھی کرتے ہیں، لیکن میں ان چیزوں کا مخالفت ہوں۔ سنی کسے کہتے ہیں؟ یہ کوئی نواں کٹا کھولو جی، نہیں سر، یہی تو میرا پہلے جو بات کرنی ہے وہ کرو۔ یہی ہے کیا؟ سنی کسے کہتے ہیں؟ اس بات پہ بات، یہی بات میری مین تھی، اسی پہ بات، یہ تو میں آپ کو پہلے سے کہہ رہا تھا، یہ بند کر دیں۔ جب تک آپ اس میں کلیئر نہیں کریں گے میں آگے نہیں جانے دوں گا، کیونکہ قاری صاحب سیدھی بات ہے، میرا دل بہت دکھا، ایک دوسرا مجھے ان پر افسوس بہت ہوا، کل مجھے سلام کر کے گئے، آج مجھے کہہ رہے ہیں آپ قرآن کو چھوڑ رہے ہیں، قرآن کے منکر ہو رہے ہو۔ میں نے اس بات کی تائید کر دی ہے کہ جو آپ نے آیت پڑھی، جو آپ کے مفسرین نے یا صحابہ سے آئی روایتیں، یہ بھی الفاظ کیا ہے، صحابہ سے آئی روایتیں۔ آپ ایک بات بتاؤں، صرف آپ انجینئر سے پوچھ لیں کہ عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ کا یہ قول ہے کہ نہیں حضور نے رب کو دیکھا، صحابہ کا اس میں اختلاف ہے کہ نہیں؟ اختلاف ہے۔ اچھا ایک بات، اس کو مانتے ہیں؟ ہاں صحابہ کے اختلاف ہے، ہمارے اندر بھی اختلاف ہے، تو اس کو برا کیا مانتے ہیں؟ لیکن کیا اما عائشہ نے کبھی کہا کہ وہ قرآن کے منکر ہیں؟ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ تو بات ٹھیک ہے، ٹھیک، ہم قرآن کے منکر، ہم مشرک، ٹھیک ہو، ایک منٹ، ہم مشرک اس پہ بات نہیں ہوئی نہیں، مشرک کی میں نے بات نہیں، آپ مجھے مشرک مانتے ہیں؟ میں نے بات ہی نہیں کی سر۔ چلو میں کر رہا ہوں، آپ مجھے مشرک مانتے ہیں؟ میں نے نہیں کہا، میں کیوں، ہاں یا نا، مجھے میں کیوں مانوں سر، میں کیوں مانوں؟ میں مشرک ہوں یا مسلمان ہوں؟ میری ایسا کوئی عقیدہ آپ کے سامنے ہے، میں کیوں کروں؟ عقیدہ جب سامنے آئے گا تو پھر میں آپ مجھے نہیں، میں مانتا آپ کو۔ اچھا عقیدہ جو سامنے آتا ہے اس کا فیصلہ
آپ کرنے کی لیاقت رکھتے ہیں کہ یہ عقیدہ درست ہے غلط ہے؟ سر میں کہا ہے کہ آپ بھائی جس کو حدیث کی ایک لائن سر، پڑھنی میں نے نہ آئے آپ کو وہ کہا کیسے، ہی نہیں۔ مجھے بتائیں تو صحیح۔ سر میں نے آپ کو کہا ہے، میں نے کہا ہی نہیں میں سر، میں نے آپ کو کہا، میں نے ادھر بیٹھا تھا، میں نے کیا کہا کہ میں نہ عالم ہوں، تو پھر میرے بھائی پھر آپ عالم نہیں نا، میرا آپ نے مجھ سے کانٹیکٹ کیوں کیا؟ سیکھنے کے لیے سیکھنے، میں سکھا رہا ہوں، سیکھتے کیوں نہیں؟ میں سیکھ رہا ہوں۔ وچ آپ دا کٹا کیوں کھول دے تسے؟ چاہیے سر، آپ مجھ سے سیکھتے کم ہے، سر سوال تو کر سکتے ہیں۔ بحث زیادہ سوال کرنا اور ہے بحث سر اور اس میں یہ بحث نہیں ہو۔ ہوتا کہ بندہ سوال کرے اگلا بندہ غصہ ہو جاتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں غصے ہوا؟ نہیں سر میں بھی نہیں ہوا۔ دیکھ رہی ہے میرے چہرے پہ ابھی بھی مسکراہٹ ہے۔ ہم ایک ہی امت ہیں، ٹھیک ہے، میں تو سب کو سمجھتا ہوں، میں کسی سے نفرت نہیں کرتا۔ میں مشرک ہوں یا مواحد ہوں؟ میں کیوں کہوں، میں نے کب کہا کہ سر جو آپ خود سوال اٹھا رہے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں نا آپ سے، نہیں میں نہیں سمجھتا۔ میں یہ سوال واقعی سے پوچھتا ہوتا ہوں، میں مشرک ہوں یا مواحد ہوں؟ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں فی الحال۔ میرے نزدیک جب سے آپ سے تعلق ہوا ہے، میں نہیں آپ کو مشرک نہیں سمجھتا، نہیں بالکل بھی نہیں۔ میں مشرک نہیں ہوں؟ نہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ بدعتی؟ ہوں، میں بدعتی ہوں؟ بدعتی۔ اچھا اس کی بات یہ میرے پاس دلیل ہے۔ اچھا، صحیح ہو گیا۔ اب سوال پوچھنے میری باری ہے۔ ایک فتویٰ کس نے لگایا؟ فتویٰ نہیں، میں نے تو بات یہ فتویٰ ہے، یہ فتویٰ ہوتا ہے۔ ایک منٹ، بدعتی جنتی ہے جہنمی ہے؟ جی میں کو مناظر نہیں۔ کیوں بھائی، کیوں ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ حدیث آپ کے علم میں نہ ہو۔ بدعت کی ڈیفینیشن آپ کریں گے؟ ایک منٹ، تعریف بدعت کی بعد میں، بدعتی جہنمی ہے جنتی ہے؟ بتائیں۔ جی کل بدعت کل دلالت فی النار، بدعت کیا ہے؟ بدعتی کیا ہے؟ گمراہ جہنمی۔ جہنمی ہے نا، پھر آپ نے مجھے جہنمی کہا نا ابھی؟ میں نے کب کہا؟ میں نے تو بدعتی کہا ہے۔ آپ نے مجھے بدعتی کہا کہ نہیں؟ بدعت کی ڈیفینیشن کریں گے ایک تو پتہ چلے گا نا۔ آپ ڈرتے کیوں ہیں میں نہیں ڈر رہا۔ بھائی؟ میرے دل میں جو ہوگا میں کھول کے رکھوں گا، چاہے زمین و آسمان ایک ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے مجھے بدعتی کہا کہ نہیں؟ بدعت کسے کہتے ہیں یہ مجھے سمجھا۔ ایک سونے بعد دی گل ہے، بدل گئے۔ آپ نے کہا کہ میرے پاس دلائل ہیں، آپ بدعتی ہو۔ جی بدعت میں نے کہتے صرف اتنا پوچھا، دلائل بھی آپ کے سنتا ہوں، ہیں۔ جی دلیل بدعت کی تعریف بھی سنتا ہوں، ٹھیک ہے؟ پہلے یہ بتائیں، میں جنتی ہوں آپ کی نظر میں یا جہنمی ہوں اس وقت؟ یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتا۔ پھر بدعتی ہونے کا فیصلہ کیسے کر لیا؟ کیونکہ بدعتی جو تو میں نے جہنمی کر ہے، سکتا- بدعتی جنتی یا جہنمی ہے؟ مجھے نہیں علم، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نہیں علم؟ میری بات تو سن لیں، اچھا، کلو بدعت فی النار، میری بات تو سن کلو دلالت فی النار کا کیا معنی ہے؟ لیں سر، میری بات تو سن لیں پلیز۔ اس کا مطلب ہے مجھے تو آپ جو حدیث سے میں نے رٹے تو سنا ہے نا سر۔ آپ جو حدیث سے رٹے ہوئے ہیں، آپ کو ان پر یقین ہی نہیں ہے؟ سر بات تو سن لیں، بات تو سن لیں سر۔ جہنم اور جنت کا فیصلہ اللہ کرتا ہے، اللہ کا طرف، پھر آپ کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے، میں نہیں کر رہا۔ پھر سر میری بات سن لیں، بدعتی جہنم میں جائے گا کہ نہیں جائے مجھے گا؟ نہیں پتا، میں نہیں کہہ سکتا۔ یار حدیث اب آپ پڑھ رہے ہو، ابھی تو حدیث پڑھی آپ نے؟ جی مجھے تو سب کو آتی ہے سر، لیکن اس کا جو اچھا، میں تو کہتا ہوں جو شرعی بدعت کرتا ہے وہ جہنم میں جائے گا، میں تو کہتا ہوں کس قسم کی بدعت ہوتی ہے جو شرعی بدعت ہوگی، اچھا لغوی بدعت نہ ہو، جو شرعی بدعت ہے، حقیقی بدعت، اس کا جو مرتکب ہوگا وہ جہنم میں جائے گا، میں تو کہتا ہوں۔ ادھر الفاظ آپ مجھے بدعتی سمجھتے ہو کہ نہیں؟ جی جو میرے علم میں آیا نا، بدعت کسے کہتے ہیں سر، میں آپ کو میری بات پھر یوں کہنا کہ میرے علم میں یہ ہے، آپ کلیئر کرو یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ جی، یہ- آپ تو دلیلیں پیش کر رہے ہو بھائی، یہی تو میں کہہ یہ آپ کو تھوڑا نچوڑ اس لیے رہا ہوں تاکہ آپ آنے والی تھان پہ آ سکو، ٹھیک ہے یہ تو نا؟ بات ہے میری سر، ادھر تو بات ختم۔ آپ یوں کہیں کہ میرے ذہن میں بدعت کا یہ معنی ہے، اس لیے میں آپ کو بدعت، آپ نے تو مجھے، آپ انہوں نے بغیر کی کوئی بات پوچھے کہا کہ آپ بدعتی ہیں، میرے پاس دلائل ہے۔ جو میرے علم میں ہے۔ ہاں جی، ہوں تسی آپ دا علم شریف کھولو، جی جی علم نہیں سارا، میں جو سنیا ہے جی۔ دیکھ پھر کہتے ہیں میں غیر مسلم۔ ہوں اگے بج گئے، پھر سنے دے پابند ہو، قرآن سننے دے پابند نہیں ہو تسی، کیونکہ نہ قرآن پڑھنا آتا ہے نہ حدیث پڑھنی آتی ہے، سنے دے پابند ہو۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ ہم تو پھر بھی قرآن سنت کے مقلد ہیں، یہ سنے کے مقلد ہیں۔ اچھا ہاں، دلیل پیش کریں، شاباش، جو سنا یہ چیز ہے کہ میں نے یہ سنی ہے جی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہل سنت وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین بتایا اسی کی طرز پہ عمل کرتے ہیں، جو بتایا، ٹھیک ہے؟ جو اس میں اضافہ کرتا ہے نا اسے بدعت کہتے ہیں۔ اچھا یہاں تک بات ٹھیک ہے سر؟ اچھا، اس حد تک بات ٹھیک ہے؟ آگے بات اسے ہوگا، بدعت کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ میں بدعت کی تعریف میں کروں گا، یہ الفاظ میں کروں گا، پہلے آپ، ٹھیک ہو اس سے آپ نے بدعت کیا، کہتے ہیں ایک منٹ، آپ نے کیا تعریف کی؟ کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چیز ثابت نہ ہو،
دین میں، ٹھیک ہے، اس میں جو اضافہ کرے نبی دین پاک سے جو چیز ثابت نہیں، دین والی، مطلب نیک عمل کرنے والی کوئی عبادت جو میرے علم ہے وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو ڈاکٹر صاحب، اس میں آپ سمجھائیں گے مجھے کہ یہ پہلے آپ نے دین والی کہا، پھر نیک عمل کا، پھر عبادت کا، یہ تو تین دین میں چیزیں ہی ہیں۔ عبادت ہے، یہ ایک دوسرے کے ملتے جلتے ہیں۔ دین کیا ہے؟ پھر تو نماز پڑھیں گے اس میں بدعت کو دیکھیں گے، چلنے پھرنے رہنے سہنے میں بدعت کا اعتبار نہیں ہوگا پھر تو، جی وہ اور وہ پھر تو باقی سارے معاملات اٹھ کے نماز روزے میں دیکھو بدعت ہے کہ میں نہیں۔ آپ کو میرے جو علم ہے وہ بتا دوں۔ اب ایک ہے دینی بدعت، بدعت، ٹھیک ہے، ایک ہے دنیاوی جو زندگی کے رہن سہن سے بدلتی جاتی ہے روزمرہ کی زندگی سے، ٹھیک ہو گیا کر صاحب۔ ایک ہے دین جو اللہ نے اتار دیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ یہ مکمل ہو گیا، اچھا ٹھیک ہو گیا۔ میں نے جو سنا، میں اپنے علم کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے کر صاحب، مفہوم آپ بتائیں۔ اچھا جی۔ اس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ مکمل کر دیا، اس میں اضافہ کرنا، اس سے بدعت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس چیز کا مجھے سمجھا دیں۔ پھر جو بدعت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کر سب کہاں؟ میں اندر بیٹھا ہوں، گرمی ہو گئی ہے، پکا چلا نہیں شور ہو گیا۔ اچھا بھی بات سنو، قاری صاحب آپ گواہ رہیے گا، جی آپ بھی، انہوں نے کہا جو چیز نبی کریم علیہ السلام نے دی ہے اس میں اضافہ کرنا جی یا کمی کرنا، یہ کیا ہے؟ بدعت دین میں ہے، اضافہ، اس سے بدعت میں نے سنا ہے۔ جو نبی پاک نے دی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اب صحابہ بھی کمی بیشی کریں گے تو بدعتی بنیں گے، ان کی ڈیفینیشن کے مطابق صحیح ہے نا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نبی پاک اور صحابہ، نہیں، ان کا جو نبی پاک نے دی صحابہ کا ہے، بھی الفاظ نہیں، میں بھول گیا تھا سر، بھول گیا تھا، سوری بھول گیا تھا، میں بھول گیا تھا، جو صحابہ سے بھی ثابت ہے۔ حلی بڑا کچھ بھولو گے، جی جی میں بھول گیا سر، صحابہ سے بھی ثابت ہو گئی، حلی تسی اور بھی بھولو گے۔ صحابہ نے بھی دی۔ قرآن پڑھنا پڑھانا عبادت ہے کہ نہیں؟ حدیثاں بالکل پڑھنا پڑھانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کسے صحابی نے بخاری شریف پڑھی پڑھائی؟ حدیثہ کتوں آ رہی ہیں؟ وہی تو ہے، حدیثہ تو ہے، چیز وہی ہے، گل سنو، وقت دے نال وہ چیز گل سنو، لکھتی۔ تسی ہن آپ دی پرانی بولی چھڈن لگے ہو، تسی میں نے کہا سی یہ حدیثاں بخاری مسلم سے کوئی نہیں، جی انہوں نے کہا کہ ڈیفینیشن سمجھا دو مکمل۔ انہوں نے کہا کہ یہ حدیثیں بخاری مسلم میں نہیں ہیں، لہذا محلے نظر ہیں، آپ نے کہا نا میں کہا میرے لگ رہی ہے سر، بخاری مسلم میں نہیں، آپ نے یہ کہا، ٹھیک ہے نا؟ اب میں نے جب پوچھا بخاری صحابہ نے پڑھی تو آپ کہتے ہیں حدیثیں تو تھیں، بات یہ کہ حدیثیں تو تھیں، حدیثوں کو کتابی شکل میں دیا، نیا کام نہیں کیا، چیز تو وہی ہے، نیا نہیں ہے، کتابی شکل میں آ گیا نا وہ، چیز تو وہی ہے نا جی، اس کی وہ چینج ہوگی، نیا کام کیا ہے کہ نہیں؟ جی یہ نیا نہیں ہے، یہ کیسے نیا؟ کیوں نیا نہیں؟ چیز تو وہی ہے، کیوں نیا نہیں؟ اصل تو وہی ہے نا جی، اس میں چینجنگ آپ کیا پھر تعریف سے پھر گئے، اس میں چینجنگ کیا ہے؟ آپ نے کہا تھا جو چیز حضور سے ثابت نہ ہو، صحابہ سے ثابت نہ ہو، وہ بدعت ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں اصل وہ ہے، طریقہ چینج ہو گیا، اب میں نے کہا نا بڑا کچھ چینج ہوگا، جی جی وہی، آپ اسی پر ہیں جو حضور سے ثابت نہیں، حضور سے بخاری ثابت نہیں، حضور نے بخاری لکھوائی ہو، صحابہ نے لکھی ہو پڑھی ہو، نہ صحابہ سے ثابت ہے بخاری، ہے وہ تو وہی ہے نا، کلیئر ہے نا جی، جو وہ آ رہی ہے وہ تو کلیئر پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا سنی جو نیا کام کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں چیزیں وہی ہیں جو نبی پاک نے دی ہوں، اچھا محفل میلاد ہو چیزیں ساری وہی ہوں، قرآن ہو، نعت ہو، حضور کی شان ہو، حدیثیں ہو، قرآن ہو، پھر محفل میلاد ہاں ایسے صحابہ بھی کرتے تھے، اب کہہ رہے ایسے صحابہ بھی بخاری لکھتے پڑھتے تھے، پھر یہ بھی بتاؤ دیکھیے میری بات سنیں میرے بھائی، آواز ڈانگا نہ مارو، آواز ڈانگا نہ مارو، جب اعتراض آپ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں صحابہ اسی طرح کرتے تھے، پھر یہ پوچھتے ہیں جب آپ پر باری ہے تو کہتے ہیں یہ حدیثیں تو تھی نا، چیز تو وہی میں ہے، یہ کہتا ہوں اپنا قانون اور ہمارا قانون اور، اسی یہ قانون میں بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اسی قانون میں جو چیز حضور سے ثابت نہیں وہ بدعت، میں یہ کہتا نبی پاک کے صحابہ سے ثابت نہیں وہ بدعت، اسی پر کیوں نہیں رہتے آپ؟ میری بات سنیں، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کتاب لکھی گئی ہے یہ بھی ایک بدعت ہے، ہاں جی، ایسا ہی ہے؟ کتابوں کو جمع کرنا نیا کام ہے کہ نہیں دین میں؟ جی نہیں، یہ تو وہی چیز جمع ہو رہی ہے نا، میں نے ایک علماء سے سنا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں سنی سنائی تو میں کی اچھا میں وہی کہہ رہا ہوں، میں نے نبی پڑھا کریم نہیں علیہ ہے۔ السلام نے فرمایا کسی بندے تے کوڑے ہونا سی نہ کافی ہر سنی سنائی کا لگا ٹھوکی رکھے، ہاں ٹھیک ہے نا جی، میں وہی میں نے حدیث کا حوالہ تو نہیں نہ دیا، آپ حدیث پر میں نے حدیث تو نہیں بات کی نا،
اچھا یہ میں نے آپ کو حدیث سنائی. ٹھیک ہے، لکھا گیا صحابہ کے دور میں، ٹھیک ہے، ہاں یہ لکھنا ثابت ہو گیا، پھر کوئی چیز لکھ سکتے ہیں، قرآن اور حدیث لکھ اچھا سکتے ٹھیک ہو. قیاس کر رہے ہیں نا آپ؟ ہیں جی، آپ قیاس کر رہے ہو نا. لکھنا ثابت ہو. مجھے آپ مسجد میں کہہ رہے تھے آپ قیاس سے مسئلے ثابت نہ کریں، اب آپ خود قیاس کر رہے ہو. یہ قیاس ہے کہ نہیں؟ قرآن کو دیکھ کر میں آپ کو بتا رہا ہوں، جاتا ہے تو پھر قیاس کیا ہے؟ ہاں جی جب ادھر سے چیز میرے تھوڑی بھائی، ہے یار. پھر آپ کا قیاس جائز ہے؟ صحابہ بھی آ جاتے ہیں. قیاس جائز ہے؟ کس چیز کے قیاس میں؟ قیاس جائز ہے ناجائز ہے شریعت میں؟ قیاس آپ جو غلوف کر جاتے ہیں نا، نہیں، کوئی غلوب نہیں. یہ غلوف فی الحال جو پوچھا وہ جواب دیں. نہیں، یہ غلوف کر رہے ہیں. قیاس جائز ہے ناجائز ہے؟ آپ نے ابھی قیاس کیا کہ نہیں؟ قرآن کو جمع ہونے کو دیکھ کر آپ نے حدیث کے جمع ہونے کی دلیل بنایا، اس آپ کو کے اس علم پر میں قیاس کیا کہ علم نہیں؟ کی ڈیفینیشن اس کی نا بدعت کی ڈیفینیشن کرتے ہیں آپ. کروں گا یار. کر دے، فرما دے پھر بات. تسی ہوں اگیں کیوں پائے جی؟ نہیں، آپ ڈیفینیشن کر دیں، مجھے پتہ چل جائے کہ آپ کیا ڈیفینیشن کرتے ہیں. میں کروں گا، میں حدیث رسول پڑھ کر ڈیفینیشن کروں گا. میں ابھی تو میں نے آپ سے یہ بھی پوچھنا، جو آپ نے تعریف فرمائی، کیا یہ نبی پاک نے تعریف کی ہے بدعت کی؟ میں یہ آپ کی تعریف ہی بدعت ہے. اب دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کہہ رہا آپ نے جو تعریف کی وہ تعریف ہی بدعت ہے، ہوں، میں آپ کو یہ بتا کیونکہ یہ تعریف جو آپ کر رہے ہیں نہ نبی پاک نے کی ہے نہ صحابہ نے کی ہے. بدعت کی یہ تعریف سرکار نے کی ہے تو پیش کریں، صحابہ نے کی ہے تو پیش کریں. آپ کی اپنی تعریف ہی بدعت ہے بھائی جان. سر میں کہہ رہا ہوں جو عبادت کی چیز ہے، مطلب عبادت میں اضافہ نہیں کر سکتا. لکھنا عبادت تو نہیں ہے، یہ کوئی بھی چیز میں برکت اچھا پہلے آپ نے یہ کہا تھا. جی، اب آپ نے ایسا کریں، بدعت کی تعریف مجھے کاغذ پہ لکھ کر دیں تاکہ آپ پھر نہ سکیں اس سے. میں ریکارڈنگ نہیں ہو رہی ہے. آپ ریکارڈ میں کئی چیزوں سے آپ پھر چکے ہیں نا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو عبادت کرتے ہیں، مثال طور پہ نماز پڑھ رہے ہیں. اچھا وہ والی تعریف ختم کہ جو صحابہ سے ثابت نہ ہو، نبی پاک سے ثابت نہ ہو، وہ بدعت. عبادت ہو گیا، جی ٹھیک ہو گیا. عبادت کے علاوہ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا. درود شریف پڑھنا، جی درود شریف پڑھنا اللہ کی عبادت ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا. مطلب درود شریف بدعت نہیں ہوگا، جو مرضی پڑھتے جاؤ. درود شریف پھر بدعت نہیں ہوگا. کس طرح؟ درود شریف عبادت ہے نا. جس طرح حضور پاک نے سکھایا ویسے پڑھنا جائز ہے، بالکل ٹھیک ہے. یہ قید نبی پاک نے لائی ہے. اصل میں نا ان کو علم نہیں ہے. یہ وہی تو میں آپ سے کر صاحب آپ کر جب دسو کسے گل تے پورے آندے پہنے. میری بات سنو، سنی سنائی باتوں پہ میں اس لیے آپ کو کہتا تھا کہ بحث بندہ اس بندے کے ساتھ کرے جس کے ساتھ پاس علم ہو. ہاں جی. ان کے پاس علم نہیں ہے، یہ ایک دو ویڈیو سن لیتے ہیں یا کوئی حدیث کی ایپ سے کھول کے. کر صاحب مختصر سوال ہوں گے بس اس پہ. میں آپ سے بس آخری بات یہ کہتا ہوں، ٹھیک ہے کر صاحب. کر صاحب دیکھیے میری بات، بدعت کی مجھ سے تعریف سن لے پھر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے چل بہت سارے اختلاف ہیں کر صاحب. جو بندہ مختصر سنی سنائی کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سنی سنائی بات آگے کر دے. کر جی جی. اور آپ ساری باتیں سنی سنائی کر صحیح آپ کے پاس میں نے آگے دین نہیں پھیلا رہا سر، کوئی دین پھیلا رہا ہوں اس کی بات ہے. صحیح تعریف بدعت کی وہ ہوگی جو نبی پاک نے کی ہو. میں نے سیکھنے کے لیے بلایا سر، سیکھنے کے لیے ان کو بلایا. بتا رہے، ان کو کہتے ہو یہ چیز میں بتا رہا ہوں، میں اسی چیز کا سوال کر رہا مان پہ بیٹھ کے ہوں. آپ جی سب کو جی بتا جی میرا آج بھی وہی سوال، وہی میں کر صاحب کرنے نہیں دے رہے. آپ ان میں سے کسی چیز پہ پورے نہیں آ رہے. آپ پھیلا رہے ہو نا. میں یہ اچھا کہہ ایک رہا ہوں منٹ، اچھا ایک منٹ. جی صحیح تعریف وہی ہوگی جو نبی پاک نے بدعت کی ہوگی. جی مشکات شریف جلد پہلی صفحہ 31 پر بدعت کی تعریف نبی پاک نے خود فرمائی. فرمایا ما احدث قوم بدعتا الا رفع مثلها من السنت. فرمایا بدعت وہ ہے جس کو کر لینے سے سنت ختم ہو جائے، میں رسول کا دیا طریقہ ختم ہو جائے، وہ بدعت ہے. وہ کام جس کے کر لینے سے حضور کا دیا ہوا طریقہ چینج ہو جائے، جی وہ بدعت ہے. یعنی بدعت آئے گی کسی نہ کسی سنت کا کباڑا کرے گی. جی ٹھیک ہو. جس نئے کام سے سنت ختم نہ ہو وہ بدعت نہیں. ہر وہ نیا کام بدعت ہے جس سے سنت ختم ہوتی ہو. ٹھیک ہو. بدعت اور سنت دونوں ضد ہیں. ٹھیک ہو گیا، مجھے سمجھ آ گیا. اب آئیے بس ٹھیک. اس پر بدعت پر کوئی اب آپ نے سوال ہو. فرمایا کہ صاحب کہ جو چیز حضور سے ثابت و سنت ہو اس میں اضافہ کرنا، میں نے یہ کہا ہے. اس کو چینج کرنا یا اس میں ایجاد کرنا، یہ کہہ رہے ہیں نا آپ. میں نے کہا ہر وہ نیا کام جس کے کر لینے سے حضور کا دیا ہوا طریقہ
جی چینج ہو جائے۔ آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ امید ہے آپ پر یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ عز و جل کا دیدار اپنی آنکھوں کے ساتھ کیا، اپنے سر کی آنکھوں کے ساتھ کیا۔ معراج کی رات اللہ عز و جل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دیدار کروایا، اور اس پر یہ بھی دلیل ہے کہ قیامت کے دن اللہ عز و جل کا دیدار ہر مسلمان کرے گا۔ تو اللہ عز و جل کا دیدار سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات کیا۔ امید ہے آپ کو یہ مناظرہ پسند آیا ہوگا۔ تو اگر آپ کو یہ ہمارا مناظرہ پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں۔